سر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کا وراثت میں حصہ کھول کر بیان کر دی ہے. عورت بحیثیت ماں، بیوی اور بیٹی اس کے حصے متعین ہے. اس کے باوجود عورت آج بھی اس سے محروم ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کب تک محروم رہے گی؟ جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا ہے. اور دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم نے کھول کے بیان کر دیا. میں بھی آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اللہ نے تمام فرائض مرد کو، عورت کو ایکسپلین کر دیا، تمام حصے. اور خاص طور پہ وراثت کے معاملے میں میرا خیال یہ ہے کہ میرے ذہن میں آتا کہ اللہ نے یہ تو بہت چھوٹا سا انسانوں کا مسئلہ تھا، اس پہ اتنی وضاحت کیوں دی؟ مگر جس ماحول اور معاشرے میں میں زندہ ہوں، مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ اٹ واز ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ. قرآن کا حصہ وہ ہے جہاں عورتوں پہ نرمی، کشادگی، ان پہ ترحم، ان سے محبت اور انس کو لازم قرار دیا گیا. اس کا سب سے بڑا مظاہرہ لفظی نہیں ہوتا، بلکہ جب آپ جائیداد میں سے کچھ حصہ دینے لگتے ہو. اسی طرح دیکھو نا، اخلاق اور اخلاص کے بہت سارے دعوے دار ہوتے ہیں، مگر جب ان کے لیے خدا کی راہ میں کچھ طلب کیا جائے تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، ہاتھ بالکل ہی بند ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور الٹا قوم یہود کی طرح اللہ پہ پھر الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے ہاتھ سکڑے ہوئے ہیں. تو جائیداد میں حصہ نہ دینے کا مطلب ہے کہ وہ اچھا مسلمان نہیں ہے اور وہ قرآنی احکام سے اتنا متاثر نہیں ہے جتنا سوشل ایفیکٹ سے متاثر ہے. فار ایگزامپل، ذمہ دار اس لیے نہیں دے گا کہ اس کی زمین تنگ ہوتی جائے گی، اور یہ کہ اس کا جو مجموعی زمین کا جو کثرت کا تصور ہے وہ شاید بٹ کر قلت میں بدل جائے. وہاں ایک طرح سے ملکی قوانین بھی مدد دے سکتے ہیں کہ ہم کسی کو اکنامک لیول کی جو ہے زمین سے کم نہ ہونے دیا جائے، تو اس کے بعد بھی ایک لیونگ ٹائم کے لیے ان کی بیٹیوں کا حصہ نکل سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی بیٹیاں بیچ کے وہ بھی اسی طرح فراخ ہوں جیسے آپ فراخ ہوتے ہیں، یا وہ تنگ ہیں تو ان کو اپنے گھروں میں کشادگی مل جائے گی. اگر وہ کشادہ نہیں ہے تو کم از کم اس کو پیرنٹل فیملی سے ایک استطاعت ملتی رہے گی. Unless you marry within the families، عموماً یہ تقسیم بٹتی ہے. اسی لیے اللہ نے عورت کا حصہ کم رکھ دیا کہ یہ ایک نئی فیملی شروع ہو جاتی ہے. فرض کرو ایک باپ نے محنت کی، اس نے کمایا باپ بچوں کے لیے، تو جب بیٹی کو حصہ دینا تو کہتے ہیں نصف کیوں دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ بندہ جس نے محنت کی ہے آبا و اجداد سے بچوں کے لیے، وہ ایک علیحدہ کمیونٹی اور بڑا محنتی فرد ہے. جب اس کی بیٹی کسی دوسرے گھر میں جائے گی تو یہ چینج فرام فیملی ٹو فیملی ہو جائے گی، اور جائز ہی نہیں لگتا. یہ بعض اوقات یہ ایکوالٹی جائے، کیونکہ اس کو اپنے خامن کی طرف سے بھی کچھ ملے گا، اس فیملی میں بھی وہ حصے دار ہوگی آج کی، تو وہ اس کا حصہ پورا ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ پورا نہیں ہوتا، مگر اگر اس حصے سے آپ اس کو زیادہ دے دیں گے تو ہر بندے کا یہ تو اپنا حصہ لے کے نکل جائے گی، یہ تو اس فیملی کو ہی چھوڑ جائے گی. تو اس لیے اللہ کی حکمت نے ایک فیملی کو بڑے رنج سے بچانے کے لیے اس کو یہ حصہ آدھا کر دیا کہ یہ لڑکی اپنا نصیب لے کے اگلی طرف جائے گی، وہاں ماں بنے گی، وہاں بیٹے ہوں گے، سب میں اس کا حصہ پڑھ کے اس کا حصہ مرد سے بڑھ جائے گا. جو ادھر کو مرد جس کو ایک حصہ ملا ہے وہ نصف لے کے بھی اس سے بڑھ جائے گی اگر اس کو دوسری فیملی کی سپورٹ پوری حاصل ہوگی. تو میرا خیال یہ ہے کہ مسلمان اپنے بخل، اور یہ بخل مسلسل سوسائٹیز کا ہے، خاندانوں کا ہے. اب تو پاکستان میں تو اس کی اس طرح بے حرمتی کی جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ کسی اور ٹیکسٹ بک کو پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں. کوئی اچھا مسلمان اس سے دریغ نہیں کرے گا. اور اب بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں ہم نے بیٹیوں کے ساتھ ان کو جہیز میں دے دیا. یہ کتنی احماقت کی بات ہے کہ جو چیز آپ پیار اور محبت سے کرتے ہو
ان سے کرتے ہو, بیٹی کے لیے کرتے ہو, اس کو بھی اس کا حصہ قرار دیتے ہو. اٹ مینس یو ڈونٹ لو یور ڈاٹرز اور سسٹرز ایٹ آل. آپ ان سے محبت نہیں کرتے ہو, بس ایک بازاری بیلنس قائم ہے کہ میں نے ان کو جہیز دے دیا اس لیے میں نے حصہ دے دیا. بڑی ناقص اپروچ ہے. یا تو لڑکیوں کو ان کو حصہ ہی دے دیا کرو بجائے جہیز کے, تو میرا حال وہ اس سے کہیں بیٹر ہے کہ آپ اس کو اس کا حصہ ہی دے دیا کرو, جہیز نہ دیا کرو. تو اس قسم کی بہت ساری خرافات مسلسل ہمارے معاشرے میں چلی آتی ہیں جو سوائے قرآن سے نہ آگہی کے اور اللہ کے احکام کے سر رو گردانی سے اور اس کا کوئی جواز نہیں نکلتا ہے. کبھی ختم بھی ہوگی کہ نہیں ہمارے خطے سے بالخصوص؟ جب صاحب انصاف حکمران ہوں گے اور جب ایک ایسی امت پیدا ہوگی جو خدا کو زیادہ چاہے گی بجائے جائیداد کی تقسیم کے حوالوں کے, تو ضرور ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. یہ جو بیٹیاں ہیں وہ خود بھی اپنا حق سرنڈر کر دیتی ہیں, ان کی مجبوری ہوتی ہے, وہ بھائیوں کے حق میں اس لیے سرنڈر کر دیتی ہیں کہ ایک تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ملے گا ہی نہیں, دوسرا اس پہ ٹائم لمٹ اتنی ہوگی. اب بھی میں بہت سی خواتین آتی ہیں, میں نے کہا باپ کو دو, بھائی کو لوٹا دو, مگر حاصل کر کے. اگر تم حاصل نہیں کرو گی اپنا حصہ تو تمہارا حق نہیں بنتا کسی کو دینے کا. پہلے اپنا حق اسٹیبلش کرو, پھر جس کو مرضی دے دو. تو آج کل سر فیمنزم کی بھی بات ہو رہی ہے, یورپ میں عورت مرد کے برابر ہے. ہمارے ہاں تو عورت جو آدھا حصہ ہے وہ بھی نہیں لے پا رہی. دیکھو یار, یہ ایٹرنل سے ایک بحث ہے, پہلے کبھی نہیں تھی. جب سے ماڈرن ایجوکیشن آئی ہے خواتین کو آگہی حاصل ہوئی ہے, اور اگر اس میں آپ ایوریج دیکھ لو تو اونلی لٹریٹ لیڈیز اور کسٹمری ویسٹ جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہاں عورت کا ایک زنانہ تشخص کافی ختم ہو گیا ہے, اور وہ ساری کی ساری کام کاج پہ آئیں. اور جو آیت کریمہ ہے وَلِلرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اس کے تحت بھی اس کے نیچے ہی لکھی ہوئی ہے, اس لیے کہ وہ تمہارے خاندان کی کفالت کرتا ہے. اب میں جو اپنے پاکستان میں دیکھتا ہوں کہ لڑکے بیکار ہیں, لڑکیاں محنت کرتی ہیں, خاندان پالتی ہیں, ایسی کسی عورت پہ وہ حکم نہیں لگ سکتا, کیونکہ وہ دوسری شرط نہیں پورے کر رہے ہوتے کہ یہ اپنی گھروں کی کفالت نہیں کر رہے ہوتے, یا اپنی بیوی بچوں کے لیے وہ محنت نہیں کر رہے ہوتے جتنی بعض اوقات ایک عورت زیادہ کماتی ہے اپنی محنت کا. جیسے ڈاکٹرز ہیں, دوسری ہیں, پروفیشنلز ہیں, تو وہ خاندان کو سپورٹ کر رہی ہیں. وہاں کہتری کا کوئی بھی, ویسے بھی اگر کہا جائے کہ ایک درجہ ہے تو یہ درجہ اس لحاظ سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, اس لیے کہ یہ درجہ جو ہے بہت ساری شرم میں ہے, سائیکولوجیکل ہے, فزیکل ہے, اسپرچول ہے. تو آپ اس کون سا درجہ ڈھونڈو پھر جو اللہ نے دیا ہے مردوں کو. مردوں کا واحد درجہ ان کا علم, ان کی کشاد رزق, ان کی یعنی بچوں کی نگہداشت, وہ ایک حفاظتی لحاظ سے ایک درجہ ہے, اور اس پہ نیچے لکھا ہوا ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے, اس لیے اس کو ایک درجہ دیا گیا. یہ ورچولی ایک سوشل درجہ ہے, ایک ریلیجس درجہ ہے, کیونکہ عورتیں جہاں نگلیکٹ کریں گی. یہاں تو یہ حساب ہے کہ خاتون شکایت کرتی آتی ہے کہ ایسا میرا خامن نماز نہیں پڑھتا, تو اگر انسٹرکشنل درجہ دیکھا جائے تو اس کو چلا جاتا ہے, اور واقعی خامن نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. اگر وہ اسے سبق سکھا رہی ہوتی ہے تو تقوی اور عبادات میں کئی عورتیں مردوں سے بہت بڑھ کے ہوتی ہیں, تو وہ درجہ وہاں بھی کینسل ہو جاتا ہے. مگر پریکٹیکل درجے کو اللہ مینشن کرتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ تمہارا بندوبست کرتا ہے, اور یہ درجہ شروع ایک زندگی کے شروع سے چلا آتا ہے کہ جب مرد اور عورت میں یہ ڈیسیشن ہوا, اور بغیر لکھے ہوئے یہ ڈیسیشن ہوا ارلیسٹ سوسائٹیز میں کہ انسان کا بچہ پالنا مشکل ہے, اس کو تنہا چھوڑنا مشکل ہے, تو دونوں کمیونٹیز نے, عورتوں اور مردوں نے فیصلہ کیا کہ مرد باہر نکلے گا, جد و جہد کرے گا, رزق کمائے گا, اور بیٹا ہمارا اندر رہے گا سیفٹی میں, والز میں, اس کی حفاظت اس کی ماں کرے گی. تب سے ایک غیر لکھا ہوا قانون, یہ ان ریٹن لا ہے
جو سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے آج سے 30,000 سال پہلے سے، اور نیو لیٹرک ایج سے یا آپ نیو برونز ایج سے کہو کہ یہ چلا آتا ہے کہ عورت نے ایک ڈیوٹی سنبھالی جو لیسر ٹیکسیبل تھی، اور مرد نے دوسری ڈیوٹی سنبھالی جو بہت زیادہ محنت درکار تھی، کوشش درکار تھی، اس کے عوض اس کو ایک درجہ ہے ملنا تھا، اور درجہ ہے کیا؟ ریسپیکٹیبلٹی۔ عورت کو کہا گیا کہ اس شخص کا جو زندگی میں تیرے لیے اتنی مینووربلٹی کا شکار ہے، اتنی مشقت کا شکار ہے، سارا دن وہ محنت کرے گا، تو گھر آئے اس کو جھاڑنا نہیں، آرام سے اس سے سلوک کرنا، اس سے محبت رکھنا، اس کی رسپیکٹ کرنا، اس کو تسکین دینا۔ آج کل دونوں ایسے سلسلے خراب ہیں، کوئی اچھا سر، ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات میں سے ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ ہے، اس کی تھوڑی وضاحت، لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت۔ اسی سلسلے میں ساتھ یہ جو ہمارے ہاں ایک بلیف سسٹم ہے مکافات عمل والا لوگ، تو اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ اس کا کیا حیثیت ہے جو مکافات عمل والا۔ ایک تو ہو گیا قصاص کا، وہ تو بدلے میں آ گیا سر، لیکن کیا اللہ بھی اگر کسی شخص کے اوپر کسی نے ظلم کیا، آپ اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہو؟ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، جو انسان نے کام کیا ہے اس کا اسی کا اس کو بدلہ جو ہے نا وہ دیا جا رہا ہے، تو یہ دنیا میں ہے یا کیا آپ نے اس کا؟ دیکھو دو چیزیں علیحدہ ہیں، ایک اعمال ہیں جو ہم دنیا کی مناسبت سے، ہم فزیکل بینگز ہیں، ہم اس طرح سر انجام دیتے ہیں، یہ سارا سلسلہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے تحت آ جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کاز اینڈ ایفیکٹ کے تابع نہیں ہے کہ یہ کام ہے، اس کا یہ صلہ ہے، کام اچھا یا برا ہے، صلہ اچھا یا برا ہے، وہ علیحدہ ایک سے، چونکہ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا چین ہے۔ تو اگر ایک کام آپ مسلسل کرتے، لٹ سے شراب ہی پینا ہے تو افیکٹ یہ کہ تمہارا جگر نہیں رہے گا، گردے نہیں رہیں گے، کچھ اس کا افیکٹ ہے۔ مگر جو دوسرا حصہ ہے نا اس کا، وہ اللہ کے پاس ہے، وہ نیات ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیات کے تحت کبھی اقتصاب اور اس کا صلہ بدل جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھو تو لگتا یہ ہے کہ جس لڑکے کو حضرت، اس کی مثال انہوں نے اس میں حضرت اپنا کیا نام ان کا تھا، حضرت موسیٰ کے اس واقعے میں دیا ہے کہ جب وہ ساتھ چلے تو انہوں نے ایک لڑکے کو مار دیا۔ اب مار دینے کا عمل بہت سیریس ہے، تو پھر اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ بدتمیز اور واہیات لڑکا تھا، یہ اپنے نیک ماں باپ کے لیے آفت بن جاتا تھا۔ اب اس چیز کا علم صرف اللہ کی ذات کا، کہ فیوچر میں یا آگے جا کے کسی نے، ہم لوگ اگر آج دیں گے نا ججمنٹ تو ہم پروپینسٹیز پہ دیں گے، رجحانات پہ دیں گے کہ ہم اس کے اعمال دیکھ کے فیصلہ لگائیں گے، یا اگر اعمال کے بارے میں کسی چیز کا ہمیں علم ہے کہ یہ آگے بڑھ کر اس منزل آخرین تک پہنچے گا۔ مگر یہ چیزیں عام انسانوں کے بس کی نہیں، نہ ان کی سمجھ میں، نہ کسی بڑے سے بڑے سوشل تھنکر کے پلے پڑتے ہیں۔ یہ علم اللہ کے پاس ہے کہ اگر وہ بہت شریف ہیں، نیک ہیں، تو خدا نے ان کو لمبی اذیت سے بچانے کے لیے چھوٹی تکلیف دیتا ہے کہ ان کے بچے کو مار دیتا۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک اچھے اور نیک بندوں کے اعمال کا صلہ دینے کے لیے بچے کو مار دیا گیا۔ سمجھے گا آپ؟ یہ حیران کن لگتا ہے، مگر یہ عقل کی ایک ڈائمینشن ہے جس میں اقتصاب کے طریقے اور ان کا حصول بدل جاتا ہے۔ اس لیے جو جس کا کام ہے اس کی نیت کے مطابق ہے جو خدا کے علم میں ہے، اور جب ورلڈلی بیس اگر اس کی نیت اور کام ایک جیسے ہیں اس کا صلہ پھر دنیا میں لے جائے گا۔ تو بعض اوقات جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت برے کاموں کا صلہ اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ دنیا کے معاملات میں اچھا نظر آ رہا ہے، ورنہ اس کا وہ صلہ باقی ہے جو ابھی اللہ نے اسے دینا ہے۔ اچھا سر، میرے پاس تو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جو آج کل زیادہ زبان زد عام ہے۔ ایک تو سر یہ پوچھنا ہے کہ اتنی زیادہ انفارمیشن اویئرنیس کے باوجود، تعلیم عام ہونے کے باوجود، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کے باوجود جادو ٹونا پہ ہی بلیو کرتے ہیں، شادی میں رکاوٹ، روزی میں رکاوٹ، اولاد نہیں ہو رہی، سب کی جادو ٹونا۔
دیکھو عقل ہمیں خدا کو لے جاتی ہے. اگر میں کسی کو ایتھیسٹ بھی کہوں تو عقل کی وجہ سے، یعنی تعقل کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ایک ڈیسائسو ڈیسیشن رہتی ہے. میں اپنی تعلیمات سے چلتا ہوا، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ایک نیچرل عقل اور نیچرل اسٹڈی، اس کا تواتر ہمیں بالآخر خدا تک پہنچا. جب خدا نہیں مل رہا تو آپ پیچھے پلٹ کر دیکھو، یار میرا کوئی میتھڈ غلط ہو گیا، میری اپروچ غلط ہو گئی، کہیں نقص پڑ گیا. مگر ایک یقینی نتیجہ میرے نزدیک، میں کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا، نہ میں یہ دعویٰ کسی اور پہ مسلط کر سکتا کہ میری زندگی میں اپنے پروسیس سے کنٹینیوس انسیسنٹ تھنکنگ پروسیس کے ساتھ میں نیچرلی خدا کو کی آشنائی تک پہنچا. اب ایک داریہ بھی اسی طرح، مگر کیا داریہ نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ میں کسی ری ایکشن کی وجہ سے میری نیگیٹو اپروچ ہوگی، میرے معاملات پورے نہ ہوئے اور میں ناراض ہو گیا، اور اس لحاظ سے میں نے خدا کو نہ ماننے کی طرف بڑھ گیا. اب میرے اپنے نزدیک اس کی زندہ مثال ہے کہ ایک دفعہ میں ایک فلسفے کے پروفیسر ہیڈ سے ملا تو انہوں نے مجھے طنزاً کہا کہ پروفیسر جو کچھ مرضی کر لو، میں خدا کا قائل نہیں ہو سکتا. تو ویری کیجولی میں نے کہا کہ آئی ایم آلویز فانڈ آف لسننگ ٹو این آرگومنٹ اگینسٹ گاڈ. تو آپ مجھے بتائیں، کیونکہ آپ فلسفی ہیں، کوئی ان پڑھ تو نہیں ہے، ٹاپ ہیڈز ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں خدا کے خلاف؟ نہیں میں نے نہیں اس کو مانتا، میں سمجھتا ہوں نا انصاف ہے. میں نے کہا صاحب ہوگا، مجھے بتاؤ، میں بھی اسے ایسے ہی سمجھوں، میں تو اسے بہت انصاف والا سمجھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، اس کو میں نے پالا، ہمارا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، میں نے اس کو پالا پڑھایا، اس کو بہت سارا بڑا کیا، مجھے اس سے بے حد و حساب انس تھا. پھر میں نے اس کی شادی کی کچھ دنوں بعد اپنی بیگم سمیت وہ ٹریفک کے حادثے میں مر گیا. اب میری تو ساری دنیا اجڑ گئی نا، میں خدا کو کیسے انصاف ہو رہا ہوں؟ تو میں نے کہا جی اپنا 2 جمع 2 تو 4 ہوتے ہیں. اب اگر میری ماں مر جائے تو میں اللہ سے لڑ پڑوں گا، اس کو تو 5 ہونا چاہیے تھا. میرا بھائی مر جائے، میرے بچے کو اللہ لے لے، یہ کون سی فلسفے کی دلیل ہے کہ میرا بھائی ایکسیڈنٹ میں مر گیا اور میں خدا نہیں مانتا ہوں؟ دیکھو میں یا تو میں اللہ کو مانتا ہوں تو مجھے تو علم ہے کہ میں اس کی ملکیت ہوں، جب چاہے سانس دے، جب چاہے چھین لے. تو جو جس کی ملکیت ہے، لیکن ملکیت کا بڑا عجب سا فرض ہے. لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا ہے جی آپ لونڈیاں کیا ہے؟ تو خدا کیا کہتا ہے؟ بھائی یہ مملکت ایمانکم، یہ تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے. اب مجھے دنیا کا کوئی قانون ایسا دے دو کہ ایک چیز آپ کی ملکیت ہے اور وہ قانون یہ کہے کہ ملکیت ہے مگر اس کے استعمال کی آپ کو اجازت نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی اگر ہم خدا کی ملکیت ہیں، خدا پہ یقین رکھتے ہیں، موت و حیات پہ رکھتے ہیں، وہ کوئی بھی شے لے سکتا ہے، تو اس سے اللہ کی ذات پہ کوئی اثر نہیں ہو سکتا. وہ تو کہتا ہے یہ میری طرف سے تم پہ آزمائش ہے. یعنی اس سے پہلے وہ پروفیسر صاحب بڑے اچھے مذہبی تھے، یہ حادثہ بھی تھا، وہ ڈری ہو گئے. تو اس قسم کی آرگومنٹ کو ویلڈ نہیں. میں دیکھتا ہوں ایک لڑکا آیا کہتا جی مجھے عشق ہو گیا ہے، ہو جاتا ہے. رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں، اے اللہ اگر تو مجھے دے تو میں ساری عمر تہجد پڑھوں گا، اور کہ نہ دے تو میں تیرے قریب ہی نہیں جانا. انکار کی کہ اگر نہ تو دے تو پھر میں کیا کروں گا، کہ پھر تو تیرے قریب ہی نہیں جانا. یہ وہ مثالیں ہیں کہ جو انسانی عقل ایک متوازن رستے پہ چلتے ہوئے جب خدا کی پہچان کرتی ہے تو وہ کسی بھی ری ایکشنری تاثر سے خالی ہوتی ہے. Your faith should be very natural and free of all the physical needs and necessities. کیوں میں خدا کے صرف کھانے کے لیے نہیں خدا کی پرستش کر رہا، صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ مجھے اچھی اور خوبصورت کو بیوی دے دے، یا میری ماں کو عمر طویل دے دے،
یا میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھنے نہ دے. میں اس لیے نہیں پرستش کر سکتا کہ میں اپنی محبتوں کی اپنی پوزیشنز کی بنیاد پہ اللہ سے نہیں محبت کرتا. میں تو بہترین ایمان اس کو سمجھتا ہوں جس میں اپنی ذات کی اغراض نکل جائے. Only then you can appreciate and believe God in a natural form. جہاں آپ شامل ہیں وہاں کوئی نہ کوئی ایمان میں کوتاہی شامل ہو جائے. ہاں میں بیگ کر سکتا ہوں, میں منت کر سکتا ہوں, میں اللہ سے کچھ بھی مانگ سکتا ہوں, مگر اس پہ میرا یہ حکم نہیں چلتا کہ آپ یہ نہ کریں گے تو میں آپ کا دین چھوڑوں. ویل اینڈ گڈ, وہ کہتا مجھے کیا پرواہ. اس طرح ہمیں بھی نہیں پرواہ ہوتی. جو سیکھنے آتا ہے سیکھ جائے. ایک شخص اٹھ کے بعد میں نہیں مانتا, میں تو نہ مانوں. وہ جبر تو ہے نہیں. اسی طرح خدا کہتا ہے ایمان جبر نہیں ہے. اور جب ہم کسی خواہش کی جبریت کے سائے میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان اچھا نہیں ہوتا. یہ واحد خواہش. آپ کا سوال مجھے یاد یہ تھا کہ جادو ٹونا. جی اب دیکھو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں کی سب سے بڑی مصیبت کے پاس. ایک تو جس کو آپ کہو گے کہ نہیں یار جادو یہ نہیں کر سکتا, فوراً آگے سے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا دے. اتفاق سے اتنا طویل وقت گزر گیا, لوگوں نے اس کوشچن کو ڈسکس نہیں کیا. میں نے دیکھا, میں نے غور کیا, مجھے اس کا کوئی اور مطلب نظر آیا. میں استاد ہوں, میں جانتا ہوں کہ استاد اگر کسی معاشرے میں بیٹھتا ہے اور اچھا استاد ہے تو اس کو ہر انکوائری کا جواب کے لیے تیار ہونا چاہیے. علم تو سوال سے ہے. اب جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اس وقت 70% عربی معاشرہ جو تھا کہانت کی زد میں تھا, جادو کی زد میں تھا. اب بتائیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ آتے اور پوچھتے کہ جی جادو ہوا ہے ہم پہ, تو رسول اللہ کیا جواب دیتے؟ حضور کا خود اپنا قول ہے کہ جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے صاف کہہ دو لا ادری, کہ ہمیں علم نہیں ہے. یہ نصف علم گنا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آتے اور رسول سے سوال کرتے اور رسول کہتے لا ادری صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ کہتے کہ نصف علم رسول کے پاس نہیں ہے, جنات کا نہیں ہے, بھوتوں کا نہیں ہے, جادو کا نہیں ہے. ایسے امکان نہیں تھا کہ اس کے بعد کسی استاد نے آنا نہیں تھا, کسی ٹاپ کیٹیگری پروفیسر آف ریلیجن نے نہیں آنا تھا. He was the last of the professors in the academy of God's religion. اس لیے یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ان کو اس کا علم نہیں ہوتا. پھر اللہ کے رسول کو ڈیمونسٹریٹ کیا کہ یہ جادو ہے, یہ آپ کے بدن پہ اس کا اثر ہے, یہ اثرات ہیں اور یہ حل ہے. مسئلہ ختم کیا گیا حل کے اوپر آ کے, اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہوا اور سمٹمز بتائے گئے. اس پر اللہ کے رسول کو 2 صورتیں دی گئیں عرش کے سائے سے, تلے سے, فناس اور فلک کی. آپ پڑھ کے دیکھ لو, ان میں صرف جادو کا ذکر ہے, گرے پھونکنے والوں کا ذکر ہے, آسیب والوں کا ذکر ہے. وہ 2 دے دی گئیں اور چیپٹر تمام کر دے. اب پروفٹ کو اس کے اول و آخر کا علم تھا, اب لا ادری نہیں کہا انہوں نے. پھر جس پر جو اثر ہوا اس پہ آیات کا نزول ہوا اور وہ بات ختم ہو گئی. مسئلہ یہ ہے اب اگر کسی کو ہم کہیں کہ یار یہ جادو کا اثر تو ہے, فرض کرو میں مان جاؤں کہ جادو کا اثر تو ہے مگر یہ علاج بھی تو ہے, وہ ناس و فلک علاج ہے, کہتا مجھے آرام ہی نہیں آیا, مجھے تو نہیں آرام. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جادوگر پہ زیادہ ٹرسٹ کر رہا ہے اور اللہ پہ اس کا کوئی یقین نہیں ہے, اور آیات قرآن پہ یقین نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ یار ایک مصدقہ بہت بڑے ڈاکٹر سے دعا لیتے ہو, ہاں جی, تو آپ کو کہنا چاہیے کہ اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا. میں اسی لیے کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس آیا ہوں کہ ہی ول کیور می. تو میں اگر اتنے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا ہوں, میرا علاج میرے سامنے ہے, تو ایٹ لیسٹ آئی شوڈ پریپیئر مائی سیلف ٹو بلیو
کہ آئی ول بی کیورڈ بائی دس. آپ تو کہتے ہیں نہیں, وہ جو محلے والا جادوگر ہے جس کو جادو نام کی شاعری ہوتی, جو پھونکے مار رہا ہے, سجیسٹ کر رہا ہے, یہ تو بڑا سخت جادو ہے, آپ اس پر زیادہ یقین رکھتے ہو. اگین یہ ہمارے ایمان کی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے. جادو ہر صورت ایمان کی آزمائش. جو ہمارے پاس اس کی آیات موجود ہیں وہ بہت بڑی آزمائش کا باعث ہے. فرمایا گیا کہ سلیمان کے اوپر تو کتاب تھی, وہ تو کبھی جادو نہیں کرتا تھا. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر, کہ ہمارے پیغمبر تو نہیں جادو کرتے. سلیمان نے تو کبھی جادو نہیں کیا, تو اللہ کا پیغمبر تھا, مگر شیاطین جادو کرتے تھے. یعلمون الناس السحر, وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے. یہ کیا آج کافی نہیں ہے بتانے کے لیے کہ جادو کفر ہے؟ یہ پوری آیت بالکل وضاحت سے کہتی ہے کہ میرا پیغمبر جادوگر نہیں تھا, یہ جو شیاطین تھے یہ جادو کرتے تھے. سکھاتے کیا تھے؟ یعلمون الناس السحر, لوگوں کو سحر سکھاتے. یعنی ایک کنفرم کی بات ہے کہ تمام جادو سکھانے والے کفر کرتے. اور پھر اگر کوئی عالم ہو اور یہ دیکھنا چاہے کہ کن لفظوں سے بنتے ہیں, کن کیٹیگری سے بنتے ہیں, اس کے اندر کیا ڈالا جاتا ہے, کیا نکالا جاتا ہے, تو ایسا شخص جو ہے وہ علمیت کے ایک رتبے تک جا کے وہ اگر شہر کی تعلیم بذوق و شوق علم کرتا ہے, وہ صرف ایک ایکسیپشنل کیٹیگری ہوتی اور کوئی. وما انزل علی الملائکین ببابل ہاروت و ماروت, وہ کہتا ہے یار تم لوگوں میں کیا مشہور ہے, میں کیا کہتا پھرتا ہوں اور تم کیا کہتے پھر. ان کو چاہے بابل میں نے فرشتے شہر کے لیے نہیں اتارے تھے. ہمارے یہاں کیا مشہور ہے کہ چاہے بابل پہ, اور میں نے ایک طرح شعر بھی لکھا تھا کہ میری آنکھوں میں مقید ہیں 2 جلتے آنسو, چاہے بابل میں گرفتار فرشتوں کی طرح. کبھی تو چاہے بابل کا تمام محاورہ جو ہے اور 2 گرفتار فرشتوں کا ذکر ہے ہاروت و ماروت, ان کو اللہ نے ڈیفینیٹلی شہر کے لیے نہیں بھیجا. بھیجا کیوں تھا؟ دیکھو اب پروردگار عالم کے جو معیار لگے ہوتے ہیں, کیٹیگریز آف ٹیسٹنگ ہوتی ہیں, وہ تو اس کی ہیں. کلاس سے باہر تو وہ ہے, ہم تو سب کلاس میں ہیں. تم سوال کیے جاؤ گے, میں تو نہیں سوال کیا جاتا. قرآن میں کہتا ہے نا اللہ, اور یہ سوال تم سے ہے. جب آپ نے کبھی دیکھا, مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ جب میں کسی ویزے کے لیے جاتا ہوں نا, تو میں اس سے بحث کر رہا ہوں نا, تو آگے سے پتا کیا کہ یو آر ناٹ سپوز ٹو کوشچن, آئی ایم سپوز ٹو کوشچن. وہ آگے ضرور کہتا, اور کائنات کا مالک کہتا ہے یار تم سوال کیے جاؤ گے, میں نہیں سوال کیا جاؤں گا. میں کسی کا محتاج سوال نہیں ہوں, یا میں کوئی بھی نہیں ایسا جس کے سامنے جواب دوں. تم جواب دو, اپنا خیال رکھو. تو خدا کہہ رہا ہے تمہیں بار بار, وما انزل علی الملائکین ببابل ہاروت و ماروت, کہ میں نے فرشتوں کو شعر سکھانے نہیں بھیجا. تو حضرت پھر کس لیے بھیجا تھا؟ اے علی سرکار کیوں بھیجا؟ میں نے وقت میں ڈالے. تو انہوں نے پھر ایکسپلین کیا, وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فلا تکفر, کہ وہ کسی کو شعر نہیں سکھاتے, اس سے پہلے ان کو بات کہہ دیتے تھے. کہ خدا نے کہتے گاڑی کو لے کہا یہ تمہیں آزماتے تھے کہ ہمارے پاس شعر ہے, ہمارے پاس شعر ہے. وہ شعر کسی کوالٹی کے تحت نہیں تھا, وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو لالچ میں, طاقت میں, ہرس میں, محبتوں میں مبتلا ہوتے تھے. کہ ما یعلمان من احد, کسی فرد واحد کو وہ نہیں سکھاتے تھے. حتی یقولا, جب تک یہ نہیں کہہ لیتے تھے کہ انما نحن
فتنۃ فلا تکفر کہ یار ہم تمہاری آزمائش ہیں, یہ نہ ہو کہ اس چکر میں پڑ کے کافر ہی نہ ہو جانا. اگلے کہتے تھے کوئی چکر ہو ہمیں کافر بننا ہے. سو یہ دوسری کیٹیگری فیل ہوگی. پہلے تو وہ فیل ہو گیا جو کفر سکھاتا تھا, دوسرا وہ فیل ہو گیا جو سیکھتا تھا. تو دونوں طرف کفر ہے, انکار ہے. کسی بندے میں نہ جرت ہے, نہ مجال ہے, نہ خواب و خیال ہے. یہ امر محال ہے کہ خدا کی طاقتوں کو تقسیم کرے. واللہ یقبض و یبسط, میں ہی قید کرتا ہوں, میں ہی کھولتا ہوں, میں رزق بند کرتا ہوں, میں کشادہ کرتا ہوں, میں مرض دیتا ہوں, میں شفا دیتا ہوں. کون سی چیز ہے کسی کے پاس؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وہ کیا چیز ہے کسی کے پاس؟ ہو تو جائے نا اس کے پاس ہے. تم کہاں عزت مانگنے جاتے ہو؟ عزت فإن العزت للہ جمیعا, ساری عزت تمہارے اللہ کے پاس ہے. اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو اتنی سی چیز تقسیم نہیں کرتا سوائے ایک بندے کے ساتھ. ایک ایکسیپشن چھوڑی اس نے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ, شفاعت بخشش. کہ میری اجازت کے بغیر تو بخشش کا یار کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں جس کو اجازت دے دو, اجازت کس کو دی اس نے یہ دیکھنا پڑتا ہے. پھر بار بار اس نے کہا, حضرت عتبہ کی اس اپنا ابو ذر کی روایت سے کہ ہمیں رسول اللہ نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے کہا کہ اپنی آدھی امت بغیر حساب جنت میں داخل کرا دو, یا شفاعت لے لو, یا شفاعت لے لو. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ نے کیا چنا؟ کہا کہ میں نے شفاعت چنی. میں نے شفاعت پوچھا بھی نہیں. تو انہوں نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا میری امت کے اچھے لوگ تو خود بہت چلے جائیں گے, ضرورت تو ان گناہ گاروں گے جو آخر تک جائیں گے. پھر ایڈ کیا کہ میری امت کے تمام گناہ گاروں کو شفاعت نصیب ہوگی سوائے ان کو جنہوں نے خدا کی ذات میں شرک کیا ہو. تو دیکھو جادو کا حساب یہ ہے کہ وی آر ڈیٹرمنڈ ٹو بائی آور ہیل جادو پہ. کیونکہ جادو میں ایک بہت بڑا خطرہ ایک اور قرآن کی آیت میں آیا ہے کہ تمہارے مصائب, تمہاری ابتلا, جس کے لیے تم جادوگر کے پاس جا رہے ہو, جس کے تم تعویذ گر کے پاس جاؤ, نہیں نکلے گی. وہ کیا تمہیں سکھاتے ہیں؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. تمہیں وہ حب جاہ, حب محبت, تسخیر محبت, یہ کیا کیا الٹے سیدھے کہتے ہیں. اب دیکھو تسخیر محبت کے قانون تو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں سکھاتے ہی کیسے ہیں کہ کسی میں انس ڈال دینا, کسی میں فرق ڈال دینا. تو وہ اگر اس کے جواب میں کہتا ہے قرآن حکیم میں کہ تم ساری زمین کا مال خرچ کر دو, ساری زمین. تم دو دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے. اللہم الف بین قلوبہم, میں ڈالتا ہوں یار. محبت کو نہیں ڈال سکتا, نفرت کو نہیں ڈال سکتا, خصلت کو نہیں ڈال سکتا, عادت کو نہیں ڈال سکتا, اور سارا کچھ اس کے قبضے میں ہے. اٹس سو ویل ریکارڈڈ, ویل ریٹن, ویل کنٹینڈ. اس میں بار بار تبدیلیاں نہیں ہوتی. ایک نمبر دیکھو نا, جب سے دنیا بنی اس سے پہلے سے ارواح ریکارڈ ہوئی 50,000 سال پہلے, تو یہ ڈیٹا دنیا کے ساتھ اترا ہے. اب دیکھو کتنی دوری ہے, ڈیٹا میں چینج کرانے کے لیے کتنی دوری ہے. ہمیں کس آسمان پہ چڑھ کے خدا سے سفارش کرنی ہوگی؟ ہوں گے کوئی ایک آدھ بندہ جو وہاں تک پہنچ جاتا ہوگا, مگر فاصلہ بھی تو دیکھو. ایک پنڈی جا کے کام کرانا کتنا مشکل ہے. تو یہ 7 کائناتوں سے اوپر عرش اللہ تک کون سی بات پہنچتی ہے سوائے اس بات کے جیسے خدا ایکسس دے دے.
ایک اس طرف سے بھی ہماری غلطی ہے، مگر سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوا، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوا، نُقَيِّسْ لَهُ شَيْطَانٌ، ہم اپنی طرف سے ایک شیطان کو پرمٹ کر دیتے ہیں کہ ان پہ قبضہ کر لیں. یعنی خدا رستہ دیتا ہے، اور جب مجھ سے غافل ہے تو جائے جس کے پاس جانا ہے. خدا ایک شیطان کو ان پہ غلبہ دے دیتا، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ ان کے قریب رہتا ہے. یعنی دوری خدا سے اور نزدیکی شیطان سے. پھر اس بندے کے ساری عمر ہی رڑ جاتی ہے، خرابی رڑ جاتی ہے، بلا گھروں سے نہیں نکلتی. مگر اتفاق یہ ہے کہ ایک لوکیل میں ہمارا سب سے بڑا المیہ ہمارے خواتین کا یہ ہے کہ وی ٹرسٹ جادو، سیر، یہ گپیں، یہ آصف زدہ باتیں ہم ٹرسٹ کرتے ہیں. ہم اس کی نجات کے لیے خدا کو ٹرسٹ نہیں کر رہے. یہ بس ایک کانسیپٹ ہے کہ جن قابو کرنے کا جو تصور ہے تو اس کی فیور میں یہ دیتے ہیں کہ جنوں سے پہلے بھی کام کروائے جاتے رہے، تو شاید وہ خیر دیکھو یہ اس ٹوٹل عمل کو عمل حاضرات کہتے ہیں. حاضرات کے کچھ اعمال یہ ہیں جن have been cooperating with humans no doubt، اور بہت اسٹرانگ ول کے باہر انسان ان سے بہتر ہے. اور وہ اعمال کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ چلے ایسے نکلے. مگر جہاں تک میرا خیال ہے، میری تو کافی ساری عمر ہوگی، باوجود کہ میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ کچھ بہت اسٹرانگ ہمت کے لوگ جو ہیں اپنے خوف و خطر پہ قابو پا کے وہ اپنی اسٹرانگ ول کے ساتھ اس مخلوق پہ حکمران ہو جاتے ہوں گے. مگر اس کے باوجود میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ کوئی عمومی عمل نہیں ہے. اور اگر کسی کے پاس جن چلا بھی گیا تو اس کو فائدہ کیا، یہ مجھے نہیں پتا، یہ میں نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ دیکھو مجھے یہ پتا ہے کہ آپ خدا کے دوست ہو تو جو آپ کو ایڈوانٹیج ادھر سے ملتے ہیں، جو قوت اللہ میاں ادھر شیئر کرتا ہے تمہارے ساتھ کہ یہ میرا بندہ ہے، میں اس کو پراپرلی پروٹیکٹ کروں اور اس کو زمانے پہ غلبہ دوں، اس کا جن کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں. یہ ٹو سپیریئر کوالٹی ہے. اور جن زیادہ زیادہ ایک افسانوی ایک سراپائے ہایولائی وجود ہے، اگر اس پہ آپ قابو پا لو تو وہ آپ کے obsession اور آپ کے اپنے مرض کا بھی باعث بنتا ہے، شاید دوسرے لوگوں کو بھی مرض کا باعث بن جائے، اور تو کچھ نہیں ہوتا اس میں. یعنی اگر میرے پاس چوائس ہو تو میں جن قابو کرنے وہی کام کروں گا جس سے مجھے اصلی وجود کی طاقت ملے بجائے آصف کی طاقت، تو ہمیں مل جاتی ہے. علم جفر، آسٹرالوجی اور علم الاعداد جس میں تاریخ پیدائش اور اس کی کیلکولیشن، یہ کس حد تک اتھینٹک ہے؟ چونکہ قرآن میں 12 بروج کا بھی ذکر آیا ہے. ہاں جی، تو یہ آسٹرالوجی کس حد تک اتھینٹک ہے؟ دیکھو یار یہ تو بڑا دلچسپ سوال بھی ہے، اور ان میں سے کچھ میں نے اپنی زندگی میں حاصل بھی کیے، مگر میرے حصول کا مقصد صرف ایک تھا کہ سچائی کس علم میں موجود ہے اور کس علم میں نہیں ہے، تاکہ میں اسے پراپرلی پرسو کر سکوں. میرا کوئی مطلب یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ میں نے کسی چیز سے طاقت کا حصول نہیں دیکھا. نارملی پیپل یہ آبزرو کرتے ہیں، کسی کو احساس کمتری ہو جاتا ہے، کسی کو انسانوں پہ غلبے کی شدت سے آرزو ہوتی ہے. جب ان کے پاس پریکٹیکل پاورز نہیں ہوں گی تو وہ ایسے علوم کی طرف جائیں گے جہاں ان کو لوگوں پہ تھوڑا سا روب اور قیادت مل جائے. مگر ٹو بی ویری فرینک، ان میں سے کوئی بھی ایگزیکٹیٹیوڈ کا حامل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک اصول ہے جس پہ ہم ہر چیز کو پرکھتے ہیں. جیسے ہم صابن خریدنے جائیں تو ہم اپنی انسانی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اس کی خوشبو دیکھیں گے، ٹیکسچر دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد اس کی سافٹنس دیکھیں گے. ہم وہی عقل استعمال کر رہے ہوتے ہیں.
نیچرلی وہی عقل ہم نے استعمال کرنی ہوتی ہے ان چیزوں کے لیے. اتفاق دیکھو کہ انسان میں ایک ایسا عنصر ہے کہ وہ غیبی معاملات میں یا ایسے معاملات میں جو اس کی سمجھ سے باہر ہوں یہ عقل استعمال نہیں کرتا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو ایک خاص اصول کے مخالف کام کرے گا وہ اس کا قائل ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں willing suspension of disbelief. آپ اپنے ڈس بلیف تو شو ہی نہیں کر رہے, آپ ماننے کو جا رہے ہو, آپ مان جاؤ گے. کوئی بھی شے ہو, اب اس کا رول یہ ہے کہ دیکھو ایک بس آئی ہے, بس آ کے لیٹ آئی ہے, آپ کھڑے ہو بس اسٹاپ ہے, آپ نے سب نے کہا آج بس لیٹ ہے. اب اگلے دن پھر کھڑے ہو, پھر اتفاقاً یہ مہینے کا آپ روٹین لگا لو. دوسرے دن کھڑے ہو, بس آئی ہے, آپ نے کہا آج بس پھر لیٹ آئی ہے, سب نے کہا آج بس پھر لیٹ آئی ہے. تیسرے دن بھی آپ کھڑے ہو, تیسرے دن پھر لیٹ آئی ہے. آپ نے اس مرتبہ یہ کہا یہ بس ہمیشہ لیٹ آتی ہے. آپ کے ساتھ جو کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ بس ہمیشہ لیٹ آتی ہے. اب باقی مہینے کے 27 دن وہ بس ٹائم پہ آئی ہے, آپ وہاں نہیں تھے, آپ وہاں نہیں تھے. اگر 27 دن وقت پہ آئے اور 3 دن لیٹ آئے تو اس پہ یہ تو نہیں نا قانون لگتا کہ یہ بس ہمیشہ لیٹ آتی ہے. دس از دی رول آف دیز آل سائنسز کہ اگر کوئی آپ کو 10 باتیں دے رہا ہے ان میں ایک مرتبہ ایک بات آپ کے نفس کی موافقت میں ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے. بعض لوگ ایک بات پہ یقین کی وجہ سے 100% ساری باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. علم تمام اکلٹ کا ایک ہی اصول ہے کہ اس کی ایوریجز یہ ہیں, میکسیمم 3 out of 10 یا 100, اور اس کی وجہ سے ہم پورے ایک سبجیکٹ کو تصدیق دے دیتے ہیں. بٹ آئی ہیو گون تھرو دیز نالجز. یہ صرف میک بلیف اور اکلٹ ہے. فراست انسان کی زیادہ ہو تو اس کو بہتر نتائج مل جاتے ہیں, اور فراست میں بہت ساری چیزیں اکٹھی شامل ہوتی ہیں, سارا اکلٹ شامل ہو جاتا ہے. کئی ہاتھ شامل ہو جاتے ہیں, کئی ستارے شامل ہو جاتے ہیں. آپ نے جو کہا کہ بروج بنائے ہیں وہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ وہ سائنس ثابت کرے گی, ایسٹرولوجی نہیں ثابت کرے گی, ایسٹرونومی ثابت کرے گی. جب ایک دفعہ امریکہ مجھے ایک پروفیسر آف کوانٹم ریلیٹیوٹی پروفیسر نے پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو فائنڈ گاڈ, تو میں نے کہا جب ہماری اور اللہ کی دعا کی اور لفظ کی اور قبولیت دعا کی فریکوینسی ایک ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ایک کوریڈور سا کھل گیا جس کے ایک طرف میں ہوں دوسری طرف میرا اللہ ہے. تو اس نے کہا ناٹ کوریڈورز, نو اسٹیئرز. میں نے کہا یار تو بورڈ لفظ ہے اسٹیئرز. کہتا نہیں, وی بلیو ان اسٹیئر. یعنی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کوانٹم اور ریلیٹیوٹی کا مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ پروفیسر ناٹ کوریڈور, اسٹیئرز. تو مجھے نہیں اچھا لگا, سچی بات ہے. مگر جب میں آیا پھر قرآن پڑھنے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب معراج اپنے آپ کو کہا کہ سیڑھیوں والا رب. تو میرے ذہن میں اپنی یہ کوئی توہین نہیں آئی. میں نے کہا دیکھو یار اللہ وہ لفظ استعمال کرتا ہے جس کی کسی بھی فیوچرسٹک سائنس میں تصدیق ہو سکے تاکہ اس پہ اہل عقل گواہی دے, اہل علم گواہی دے. میرے لفظ کی گواہی سائنس سے نہیں نکلتی تھی, اس کے لفظ کی نکلتی ہے, اسٹیئرز. پھر میں نے جب معراج کی بات پڑھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث پڑھی کہ پھر جبریل مجھے ایک سیڑھی کے پاس لے کے آئے اور پھر مجھے اس پہ سوار کیا. وہ بہت خوبصورت تھی, بہت ہی خوبصورت تھی, پر مجھے چڑھا کے آسمان اول پہ لے گئے. تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ خدا کی یہ سیڑھیاں ہیں. اس طرح بروج رستوں کے معنی میں آتے ہیں. یہ رستے بڑے عجیب و غریب ہیں. ان کو میتھمیٹیشین ٹریجیکٹریز کے نام سے جانتا ہے کہ یہ بہت طویل رستے میں کچھ رستے ایسے اللہ نے بنائے ہیں جس میں انٹری کے ساتھ ہی آپ آگے انٹر ہو جاتے ہیں.
اگلے سے آسمان پہ، اگلے آسمان پہ. ان کے راستے چھوٹے چھوٹے سے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، مگر جو اصولاً یہ راستے ہمیں نہیں نظر آ سکتے. یہ بھی اللہ کی مرضی ہے کہ ان بروج پہ پہرے دار ہیں، سب فرشتے ملائکہ متمکن ہیں، ورنہ شاید کوئی راکٹ بگڑ کے ادھر چلا جائے. مگر ان کے ڈسٹینسز اتنے لانگ ہیں، مگر وہ ایسے راستے ہیں جو خدا کی مرضی سے کھلتے ہیں اور پلک جھپکنے میں آپ کو پوری، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور 7 آسمانوں تک گئے تو سیڑھیاں اور بروج میرے خیال میں ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتی ہیں جو آسمانوں کے راستے مختصر کر دیتے ہیں. اب اگر اس کی میں مثال دوں آپ کو تو مجھے ایک سائنسدان نے بتایا تھا کہ دیکھو اگر کوئی شخص یہاں سے ٹریول کرتا ہے اور یہاں تک جاتا ہے تو بہت لمبا راستہ ہے، اور اگر وہ یہاں سے ٹریول کرتا ہے تو آگے کتنا راستہ ہے. یہ وہ بروج ہے جو کائنات کو بہت چھوٹے رستوں میں ڈال دیتے ہیں. فرض کرو یہ دنیا، ویسے ابھی بھی جو ایک تھیسس ہے کہ آپ کو 5000 میل فی گھنٹہ کے سفر سے وہ کیسے ہوگا کہ آپ اوپر چڑھ جاتے ہو. جو رفتار آپ نہیں گین کر سکتے وہ زمین کی ہے کہ 70,000 میل فی گھنٹہ یا 63,000 میل فی گھنٹہ چل رہی ہے. فرض کرو آپ اوپر ہو، امریکہ زمین کے سفر سے آنا ہے 14 گھنٹوں کے بعد، مگر زمین کے سفر سے کیسے آئے گا؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ وہ 63,000 میل کی گردش جو ہے اتنے زمین ہے. امریکہ سے نکل کے دوبارہ امریکہ کتنے میں پہنچے گی؟ 24 گھنٹے نہیں، غور کرو نا آپ، اسپیڈ کے لحاظ سے غور کو، وہ 63,000 میل کی رفتار سے چل رہی ہے اور ہم تو زمین سے جاتے 3,000 میل کی رفتار سے. اور اگر ہم ایسے اسپاٹ پہ چلے جائیں اسی سے ڈائریکٹ نیچے اترے تو ہم نے پوری زمین کا چکر نہیں لگانا نا، ہم تو سیدھے امریکہ میں 5 منٹ میں پہنچ جائیں گے. تو ابھی ایسے میٹر جو یہ آ جائے گی نا ٹیکنالوجی اسپیس کی آپ کے ٹریولز میں، تو پھر آپ دیکھ لینا ایکچولی اس وقت زمین گلوبل ویلیج نہیں ہے. جو آپ سفر ہی آپ کا پورا 20-24 گھنٹوں کے بعد اب ایسے ہیں 5 گنا زیادہ وائس سے آ گئے ہیں. اور ایک طریقہ ہے کہ خلا تک بلند ہو جاؤ جو اتنا مشکل نہیں ہے، اور پھر وہاں سے پھر اترو، جدھر مرضی اتر جاؤ، زمین جدھر گشت کر رہی ادھر اتر جاؤ. آپ نے تو امریکہ جانا ہے نا، یہ نہیں کہ زمین کدھر جا رہی ہے تو لوکیٹ کر کے نیچے اتر آؤ تو وہ شاید آدھا گھنٹہ لگے. تو اس نئی ٹیکنالوجی کے آنے سے زمین واقعی گلوبل ویلیج ہو جائے گی، ایک ہی ویلیج بن جائے. اس لیے کوئی اتنا بڑے اچنبے کی بات نہیں ہے، مگر ہم اس علم کے لیے تو کہیں نہیں پہنچ سکتے. یہ جو بروج کا علم ہے تو خدا قرآن میں کہتا ہے کہ 2 علم ہم اکٹھے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر جس میں انسانوں کو فائدہ ہے اسے رکھ چھوڑتے ہیں اور دوسرے کو ختم کرتے ہیں. دوسرا پھر جنوں بوتوں کے کام آتا ہے. Astronomy and astrology started together. Then astrology was left over, and astronomy is still existing in the shape of NASA, in the shape of all air travels. یہ اب ناسا کی ایسٹرونومی ایگزسٹ کر رہی. اب وہ علم جو ہے، جو ایسٹرولوجی ہے، وہ اندھیرے کمروں میں چھپے ہوئے گمبھیر قسم کے لوگوں میں صرف حساب کتاب میں رہ گئی. حضور کا ارشاد ہے کہ پہلے ایک پیغمبر کو ستاروں کا علم دیا گیا تھا، مگر وہ اتنا محدود علم نہیں ہو سکتا. پھر اب جس کا حساب ان کے ساتھ مل گیا وہ ٹھیک ہے، پھر بھی وہی بات ہے، کسی پیغمبر کے قریب جانا پڑتا ہے. سر اسی کا چھوٹا سا ضمنی سوال تھا، ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، لوگوں کے لیے بڑے ہیں. یہ جو لکی سٹون ہے اور لکی نمبر ہے، اس میں تو میں اپنے شیخ خواجہ نظام الدین اولیائی کو کوٹ کر سکتا ہوں کہ وہ رات بھر کی عبادت سے جب تھکتے تھے تو پتھروں پہ نظر کرتے تھے. ان کے نزدیک اگر پتھروں کو کوئی مقصد ہوا تو تھکی آنکھوں کو
सुकून पहुंचाने में। इसके अलावा मैं तो कोई पत्थर को कोई अमल नहीं देख रहा। हाँ, हीरा रेडिएशन करता है, उसको बंद करना पड़ता है कि उसमें हैवी रेडिएशन हो सकता है आपको कैंसर लगा दे। बाकी पत्थर जो हैं उनकी पत्थर अपनी आब से होते हैं। आब कहते हैं उनमें पानी चलता हुआ महसूस होता है, जिंदा पत्थर की निशानी बयान की। तो वो इतना खूबसूरत लगता है, खासकर याकूत में और जमुरद में, कि वाकई आपकी आंखों को तरावट देता है। तो पत्थर तासुरात के लिए हैं, किस्मतों के लिए नहीं है। जब उसी को लोग किस्मत के तौर पे लेके हुकूमतों में आ जाएं और पूरे मुल्क को, और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुमाते भी रहे उसे। देखो ये बुरी आदतें होती हैं, ये नालायकों की आदतें हैं। ये तो मतलब खुदाई वास्तों से देखा जाए तो ये जहालतों के तासुब हैं, अकल के नहीं। वो इकबाल ने इस पे एक अच्छा शेर लिखा था कि सितारा क्या तुझे तकदीर की खबर देगा, जो खुद फराखी अफलाक में है ज़ारो ज़बूं। तो ये पत्थरों ने क्या खबर देनी, अब क्या देना। हाँ, खूबसूरत पत्थर है, कीमती हो, अगर आपको मिल जाए, कोई हीरा मिल जाए, कोई राह में पड़ा हुआ, कोई लाल शब चराग मिल जाए, कोई जमुरद मिल जाए, कोई याकूत अहमर या अखजर मिल जाए, समझो आपका थोड़ा सा माली नसीब खुल जाए। बड़े महंगे हैं आजकल। सर बाकी साहब को कभी मिलेगा ऐसा मौका कि वो खुद एक ऐसे जी हाँ, दुआ ये करो कि जो अहादीस रसूल में हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी का कौल मुबारक है और उन्होंने हदीस कोट किया कि हुजूर ने फरमाया कि ज़माने आखिर में मुसलमानों के घरों का मुसलमान एक नेक मुसलमान हो। तो आप दुआ करो हमें मिल जाए, क्योंकि मेरा ख्याल बाकी सब जहाँ हमसे तो बेहतर है, हमारे ही बदतर जा रहे हैं। बस दुआ करो कि अल्लाह हमें को अच्छा हुक्मरान दे। देखो जी, इस जंग में अमेरिका का जो है ना मैयार वो सामने आया, और दूसरा ये कि अमेरिका एक तो बिल्कुल दज्जाल के लेवल पे चला गया कि जिस शख्स को चाहे जहाँ मारे, जिस इमारत को तबाह करना जाए करे, मगर इसके साथ उसकी एक बहुत बड़ी वीकनेस भी सामने आ गई है, क्योंकि उसने कहा कि मेरे पे बेहतरीन और जदीद आलात हमें पहले से खबर दे दी। वेल, वो भी झूठ निकला, क्योंकि ईरान ने पहले से इराक को खबर दे दी कि हम हमला करेंगे, तुम अपने लोग बचा लेना। ज़ाहिर है कि उन्होंने इनसे भी शेयर, क्योंकि इन्होंने भी अपने लोग बचा लिए, मगर एयरपोर्ट नहीं बच सका, वो एयर बेस नहीं बच सकी है। ईरान के सारे मिसाइल बिल्कुल अपने टारगेट्स पे लगे हैं। और ये जो अमेरिका का दावा था कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि दुश्मन का हम कोई हमला हम तक पहुंच ही नहीं सके, ये गलत हो गया। इससे ना अमेरिका की शान नहीं बनी, वल्नरेबिलिटी बन गई है। 2.5 लाख अमरीकी हमारे आसपास बसता है, एंड व्हेनेवर एनीबॉडी वुड लाइक, यानी उनके हथियार अटैकिंग मिसाइल नहीं रोक सकते। ये बहुत बड़ी कमजोरी जो है, बल्कि अब तो उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं उन मिसाइल की, जहाँ पड़े हैं, जो तबाही वो लाए हैं। उन्होंने करीबन मेरा उस एयर बेस को इतना हैवी नुकसान पहुँचाया, हैंगर्स तबाह हो गए, इनको डिस्प्लेस होना पड़ा, बेस तबाह हो गया। ये ऑन रिकॉर्ड है। इसका मतलब ये है कि ये अमेरिकन दावा कि हम अपने एंटी मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल्स की वजह से महफूज है, ये गलत हो गया। और इसमें मेरा ख्याल है उनकी कमजोरी। सर ये बढ़ेंगे आगे और मामला बहुत बढ़ेंगे, मगर जुस्ता फिर बढ़ते ये चंगारियां शोला बन जाएंगे। मेरे 7-8 साल लगेंगे। सर कश्मीर का जो हालात चल रहे हैं, क्या वो फार्मूला उन मकबूजा आजाद हमारा कश्मीर, मैं तो समझ रहा मेरी गवर्नमेंट जो है एक सेल पे लगी हुई थी 4 पैसे कमाने के लिए, उधर में यही फार्मूला इस्तेमाल हो कि सियासी नारे मारते रहो, बाकी
کشمیر آزاد ہوگا 5-5.5 سال کے بعد, بٹ ود ان اٹ سیلف وہ شاید پاکستان کا پھر شکر گزار نہ رہے, اینڈ اٹس ڈینجرس, اٹس ڈینجرس. الیکشن کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ آپ نے آغاز, عروج اور احیاء کی بات کی ہے, زوال کو آپ بھول کر رہے ہیں. جی ہاں, یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے. میں کبھی بھی یہ یقین کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ اور اس کے دین کو زوال ہوگا. وہ ہمیشہ فتح والے ہیں, آخر بھی ان کی ہے, آغاز بھی ان کا ہے. تو میں نے جان بوجھ کر زوال کا لفظ نکال دیا کہ اسلام کو کوئی زوال نہیں ہے, مسلمانوں کو ہے. ان اے وے مائی ایلڈر بردر ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر خواجہ علامہ اقبال صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ اسلام میں مسلمانوں نے کبھی اسلام کی مدد نہیں کی, اسلام ہی نے مسلمانوں کی مدد کی ہے. تو آئی ایم شیور کہ آج کے زوال میں بھی اسلام ہماری مدد کو آئے گا. اسلام کا مطلب ہے کہ خدا و رسول کی اعانت ہمیں پہلے پاکستان کے بننے میں پہنچی تھی, اب اس کے مینٹیننس میں پہنچے گی, آخر میں فتح غالب پہ پہنچے. اس لیے میں نے زوال کا لفظ نکال دیا. ریسریکشن کا لفظ کہ احیاء ہو سکتا. میرا خیال یہ کہ کیٹیگورلی وی آر کمنگ انڈر دی اسکیلز, اور وہ اسکیلز ہمیں آزما رہی ہیں کہ کس ملک میں کون سا مسلمان طبقہ اسلام کی حمایت میں یا اس کی محبت میں آگے بڑھے گا. میں سب سے زیادہ مایوس سعودی عرب سے ہوں اور ان ممالک سے جو امریکہ اور اسرائیل کی سرکار. اچھا سر, یہ ایک آیت ہے جیسے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اور ایک ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد, کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. تو اس کی ذرا وضاحت اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مشقت میں کیسے جو ہے نا وہ ایسے ہے نا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ہوا خیانت نہ کرتی تو کبھی عورتوں کو درد ذیل نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی کبد جسمانی حالت پہ لگتا ہے اور احسن تقویم ان صلاحیتوں پہ لگتا ہے جو اس جسمانی مشقت کو قابو رکھتے ہیں. یعنی بنیادی طور پہ انسان خیر و شر کی طرف ایون ہے, پھر جس کی محنت جس فیلڈ میں ہوتی ہے اس میں آگے بڑھ جاتا ہے. مگر قبض تمام انسانوں کا مقدر ہے. اسٹرگل جو ہے ہم نے محنت کرنی ہے بقول اس. اگر اف بلیو کہ خدا رزق دیتا ہے تو ہمارے اندر ایک انسٹنکٹ ابھرے گی کہ کچھ نہ کرنے کی, مگر ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. اور اس سے ایک تاثر آزمائش کا یہ نکلتا ہے کہ یہ ہم نے محنت کی ہے. ہمیں ہر مشکل ترین کام کی ایبلٹی کو حل کرنے کا مسئلہ دیا گیا ہے. ہم نے زمین کھودنی ہے, ہم نے فصل پیدا کرنی ہے, ہم نے پہاڑ کاٹنے ہیں. تو یہ وہ مشقت ہے جو ہم نے جنت سے نکل کے مستقر و متاع الہین, مگر جسمانی مشقت کا بھی انجام خیر ہے. اور احسن تقویم وہ انسان ہے جو بنیادی طور پہ تخلیق کیا گیا جس میں اعلیٰ ترین طاقتوں کا تناسب رکھا گیا. شاید یہ یوٹوپیا میں فلیش ہو. ایک بات تو یقینی ہے کہ ہم ٹرانسفارمر نہیں ہیں, مگر ایک بات اور بھی یقینی ہے کہ جنات اور ملائک ٹرانسفارمرز ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ٹرانسفارمر کا مقابلہ نان ٹرانسفارمر سے ہو. اس کا مطلب ہے جنت میں ہم بھی ٹرانسفارمر تھے, ہمارے بھی کچھ اختیارات بہت بڑے ہوئے تھے, ہم لیڈر تھے, خلیفۃ اللہ فی الارض تھے, فی الکائنات تھے. تو ہمارے بھی وہی طاقتیں تھیں. تو اللہ کے 3 نام ہیں, یا مرید, یا قدیر, یا متکلم. وہ ارادہ کرتا ہے, وہ حکم دیتا ہے اور اس کی ایکسیکیوشن ہو جاتی ہے. ہمارے پاس 2 رہ گئے ہیں, یا مرید یا متکلم رہ گیا. ہم مرید ہیں, متکلم مگر قدیر لے لیا اس نے واپس, جس سے ہماری فزیکل اینڈ میٹا فزیکل اور پیراسائیکک پاورز تھی وہ ہم سے لے لیا گیا. یہ مشقت سب سے بڑی ہے.
اب ہم کو ہر چیز فزیکل مشقت سے حاصل ہوگی. وہ نہیں رہا کہ اشارہ کیا. آپ نے دیکھا جنت کے بارے میں کیا تصور ہے کہ ہم اشارہ کریں گے, خیال کریں گے, چیز کی طلب پیدا ہوئی ہمارے ہاتھ میں ہو جائے گی. ہم میں جو نینو ٹیکنالوجی نکل گئی ہے. سر جب مرنے کے بعد روح نکالی جاتی ہے انسان کے جسم میں سے, تو جب اس کو دوبارہ قبر میں اٹھایا جاتا ہے تو اس کو ویسے ہی رکھا جاتا ہے, دوبارہ روح کو ویسے ہی ڈالا جاتا ہے جیسے ابھی ہے, یا جی ہاں, جب اٹھایا جاتا ہے تو وہ انسان ہوتا ہے جو باہر تھا, مگر اس کو بیماری کوئی نہیں ہوتی, وہ ختم ہو گئی ہوتی ہے. میں اس بارے میں بہت متردد تھا کہ اگر ہم اس حال میں اٹھائے جائیں گے تو ہمیں کتنا خوف محسوس ہوگا, مگر بڑی مشکل سے آخر میری اس حدیث تک رسائی ہو گئی کہ جب انسان اٹھے گا تو وہ ہر قسم کے خوف اور حزن سے پاک ہوگا. پھر اس سے سوال کیا جائے گا. اگر اس خوف و حزن میں جو ایک گھنٹے قبر میں جاگنے سے ہوتا ہے اگر وہ رہے تو ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے. مگر میں نے پھر وہ حدیث پڑھ لی کہ انسان کو قبر میں مکمل اطمینان سے جگایا جائے گا. اس پہ دوسری نعمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت مبارکہ ہمارے سامنے ہے. سر جسم بھی ملیں گے اور اوپر انسان کو نہیں, وہ جسم اگلی دنیا میں انٹری کے لیے ہے. یہ جو چینج آف باڈی ہو گیا نا, یہ باڈی اوپر سوٹ نہیں کرتی. وہ اور دنیا ہے, یہ اور دنیا ہے. تو وہ جب ہم اس دو ڈور ہیں قبر کے, دے آر سلائڈنگ ڈورز, ایک جہنم کو کھلتا ہے ایک جنت کو کھلتا ہے. تو جس ڈور سے انٹری ہوں گی اس کے مطابق جسم عطا ہوگا. خوشبو بھی نہیں لگا سکتے اور آواز کا بھی پردہ ہے, چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے. تو آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ کیا ہے. کچھ ریزن اس کے سائیکولوجیکل ہیں, کچھ پریکٹیکل ہیں. اب مدینہ میں خواتین جو ہیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں جیسے ہمارے یہاں کرتی ہیں, تو زیادہ جو ہے ہنگامی پردہ داریاں ہو نہیں سکتی, تو چہرہ پردے سے خالی ہے. اور ہاتھ بھی obviously کام کرنے والے ہیں, آپ پردہ ڈال کے تو کام نہیں کر سکتے. باقی جو دو بڑے پردے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شناخت کے لیے رکھے ہیں. جب بنو قریظہ میں مسلمان عورت کا ایک مسلمان صحابی شہید ہوئی ایک عورت کی پروٹیکشن کے لیے, تو جب ان کو بلایا گیا کہ تم نے, تو انہوں نے آگے جواب میں یہ کہا کہ اس میں اور ہم میں کیا فرق تھا, ہم کیسے پہچانتے کہ یہ مسلمان تھا. اس کی وجہ سے یہ دو شناخت مسلمانوں کی قائم ہوئی, عورتوں کا سینہ ڈھانپنا یہ, اور پھر وہ اپنا سر لپیٹنا, یہ دو شناخت قائم کی. اب دیکھو جو اس میں جو دوسرا مرحلہ ہے سائیکولوجیکل ہے, آواز کا, کہ عورت کی آواز ہمیشہ ٹیمپٹنگ ہوتی ہے, یا اس کے زیوروں کی کھنک ٹیمپٹنگ ہوتی ہے, یا اس کے پاؤں کی جھانجھر ٹپک. ایک درویش نکل گئے نا سوسائٹی سے باہر کہ عورت میرا بڑا خطرہ ہے, اس لیے میں اب باہر جا کے رہوں گا, 12 سال تزکیہ ذات میں رہے. تو وہ غار کے سرے پہ ایک جھانجھر کی آواز آئی, اٹھ کر دوڑتے ہوئے بھاگا ہے. تو باہر آئے, کچھ بھی نہیں تھا, وہ تو ایک وسوسہ تھا. اس جنگار کو وسوسہ بھی ایک ترجمہ ہے. تو باہر آگے دیکھا کہ 12 سال بیکار ہی لگائے ہیں, ایک آواز پہ بھاگتا چلا آیا ہوں. تو وہ یہ آسیب اور وسوسہ ہے, اور آواز میں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. نارملی فیمیل وائسز آر ویری اٹریکٹیو, تو اس لیے عورتوں کو کہا گیا کہ نرم آواز میں خطاب نہ کرو. جب کوئی باہر سے پوچھ رہا ہو تو اس کے کھڑے لہجے میں جواب, اس میں ایسی ڈھیل نہ چھوڑو کہ اگلا اشتباہ میں پڑ جائے, اور وہ بار بار آواز دینے سے, بار بار اس کے زیادہ لمبی گفتگو کرنے سے پرہیز کرو. اسٹے ویری میٹر آف فیکٹ. اور تیسری چیز کیا تھی اس میں, خوشبو لگانے کا آرڈر بڑا واضح ہے. یہ بھی سائیکولوجیکل ہے کہ اتنی خوشبو اچھی نہ لگاؤ کہ آپ سینٹر آف اٹریکشن بن جاؤ. تو جیسے مردوں کو کہا کہ تیز خوشبو لگاؤ تاکہ لوگ تم سے ملے خوشی سے آگے, اینڈ دے شوڈ فیل پلیجر. عورتوں کو کہا کہ ہلکی لگاؤ, یہ نہیں کہا کہ نہیں لگاؤ, کہا ہلکی لگاؤ
کہ تمہاری باڈی سے آگے 1-2 قدم آگے نہ جائے تاکہ لوگ تمہاری طرف راغب توجہات راغب نہ ہو. یہ حکم تھا اور تو کوئی خاص ہے نہیں. آپ اب دیکھو نا ویسٹ میں اصول بدل گیا. مرد ہلکی خوشبو لگاتے ہیں, عورتیں تیز لگاتی ہیں. تو وہ دیکھو نا, یہ جو ہم آج سبق دے رہے ہیں تو یہ صرف اسی لائن پہ جا کے دے رہے ہیں کہ بھائی انٹائر دی اونلی ٹاپ پرائیورٹی از گاڈ. جب تم ٹاپ پرائیورٹی کو مان لو گے نا تو پھر نیچے آنا بڑا آسان ہے. کمپیوٹر میں کبھی وائرس نہیں لگے گا, اب چلتے چلے جاؤ. جب آپ پہلی پرائیورٹی مس کر دو گے تو سیکنڈ فرسٹ ہو جائے گا. میں نے ایک تماشا دیکھا تھا, ایک جادوگر آیا, اس نے بڑا ہراسمنٹ کریٹ کر دی. جتنے لوگوں نے سوال کیے ان کے جواب دیے اس نے. پرچیاں وہ لے لیتا تھا, پرچی اٹھاتا تھا, وہ پرچی اس کو پڑھنے کے بعد وہ سوال کا جواب دے دیتا تھا. لوگ حیران تھے کہ یار ہم نے پرچیاں بند رکھی ہیں, اس کو سارا کچھ آ گیا. تو اسے پتا کیا ہوا تھا کہ پہلے ٹاپ والی پرچی پڑھ لیتا تھا, پہلے ٹاپ والی. اس کے بعد جو پرچی لوگوں میں وہ سیکنڈ ہوتی تھی تو آپ جواب پہلے کا دینا ہوتا تھا, ہے نا. وہ پہلی والی پرچی پڑھ کے پھینک دیتا تھا. پہلے کا اس کو زبانی سوال جواب پتا ہوتا تھا, اب اس نے پھینک ہی. اب ایک دوسرے آدمی کو کھڑا کر رہا, تیرا کیا بھائی سوال ہے. وہ جو پرچی اس کے ہاتھ میں وہ دوسری ہوتی تھی, وہ اس کو پڑھ کے اس کا سوال بتا کے جواب دیتا تھا. تو یہ کھیل جاری رہے. جب آپ فرسٹ پرائیورٹی حاصل کر لیتے تو سیکنڈ پرائیورٹی ایک تو سالوبل ہو جاتی ہے, ایک انڈرسٹینڈیبل ہو جاتی ہے. مگر جب پہلی پرائیورٹی ختم ہے تو آپ ساری غلط فہمی سیکنڈ, تھرڈ اور فورتھ پرائیورٹی کو تقسیم کر دیں. وہ سارے کا سارا پروسیجر آف لائف غلط ہو. اس لیے آج کے دن میں being a single teacher, my only lesson is کہ سب سے امپورٹنٹ جاب زندگی کا یہ ہے کہ we must preserve our top priority. باقی دیکھا جائے گا, باقی غلطیاں گنی جائیں گی, انکار نہیں سمجھا جائے گا, گناہ عظیم نہیں سمجھا. ہم نے گناہ عظیم والا مسئلہ ہی ختم کر دیا, ہم اللہ کو مان گئے. اس میں آپ ایکسیپشن, اس میں طالب علم کے زمانے کے ایکسیپشن ہوں, آپ سب ایکسیپشن. اس کا مطلب ہے خدا نا انصاف نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس پوری دنیا میں ٹاپ پرائرٹی کو نگلیکٹ کرنا انسان کے کام نہیں ہے, اللہ کے لیے. ورنہ آپ کا کیا حال ہے, ہم کو علماء کے گھر پیدا ہوا, ہم بھی تو اسی ماحول میں اسی رنگ میں پیدا ہوئے, مگر کہیں نہ کہیں سے خدا نے ہمیں ایک اچھی بات سمجھنے کی صلاحیت دے دی ہے. اب یہی ہم آگے پہنچاتے ہیں. تو کیا خیال ہے کہ جب ہم کوئی بھی استاد آگے بات بڑھاتا ہے تو ڈز ہی ایکسپیکٹ ایوری باڈی فالو؟ اٹ نیور ہیپن. مگر میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ بہت کریم ہے, اور جس تیزی سے اور جس محبت سے خدا نے اس پیغام کو آگے بڑھایا ہے, یہ مجھے اپنا تو نہیں لگتا, اپنا تو نہیں لگتا. دیکھو نا, میں نے شروع میں 2 چیزیں منع کر دی تھی اپنی ذات کے اوپر. میں نے ٹی وی نہیں جانا, میں نے ریڈیو نہیں استعمال کرنا. I will not use these methods, کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میری اپنی ذات نہ ان چیزوں میں شامل ہو جائے. میں نے نہیں مانا. یہ جو گیدرنگ ہو رہی ہے اس کا راز صرف اتنا تھا کہ ایوری ڈے I had to repeat the message in details to a single individual. تو میں نے اتنی دعا کی کہ اللہ 2-4 بندے اکٹھے ہی کر لیا کر, یا ہو جایا کریں کہ جن میں ایک دفعہ بات کر کے سارا کم از کم یہ تسلی ہوگی ایز اے ٹیچر کہ آئی ایم ایڈریسنگ ٹو اے کلاس ناٹ ٹو این انڈیویجول. دیکھو اللہ نے اس میں بھی برکت ڈال دی. مگر آج تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کسی ٹی وی پروگرام کے لسٹ میں جا کے وہ آئے ہیں, میرے شاگرد نہیں ہے. بھائی کا مالک میرا شاگرد ہے, جو کا مالک شاگرد ہے, بانوی کا مالک شاگرد ہے, اور منت کر کر کے مر گئے. میں نے کہا جس ٹول کا مقصد ہی نہیں خیر, اس میں نہیں جا سکتا.
دو میرے انٹرویو ٹی وی والوں نے کیے ہیں, ایک تو اسرار صاحب نے کیا ہے مگر وہ باہر کیا ہے, ناٹ آن دی اسٹیشن, ادھر سے کیا. اس طرح کہ ٹی وی ون نے کیا. تو یہ کوئی اتنی بڑی خواہش نہیں تھی جس کو انکار کرنا مشکل ہو. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے یہ مذہبی بزرگ کس چکر میں ٹی ویوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ناک صاف کر رہے ہوتے ہیں بار بار. کوشچن تو یہ ہے کہ یار آپ اللہ واسطے لوگوں سے, جب مجھے خدا نہیں عزت دے سکتا تو کون دے گا؟ سمپل سا کوشچن تھا. میں بیکاری نہیں تھا لوگوں کی توجہ کا. لوگ نہیں مانتے, نہ مانے, مجھے رنج کیوں ہو, مجھے کیوں رنج ہو؟ سوال تو یہ ہے. میں اپنا کون سی کوئی ایسی کائنات بلٹ کر رہا ہوں کہ میں غمزدہ ہو جاؤں کہ اس کا مطلب ہے میں انٹلیکچولیزم پہ انحصار کر رہا ہوں, میں ٹروتھ پہ انحصار, سچائی پہ انحصار. میرا کون سا میسج نہیں آیا؟ میرے تو کوئی میسج نہیں آیا نہیں. ہاں یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکو اللہ اور رسول اور اصحاب کے بعد کسی نے اتنا مختصر پیش نہیں کیا. الحمدللہ. بڑا لوگ پوچھتے ہیں پروفیسر صاحب نے بہت سارے لوگوں کو اپنے سٹیج پہ اپنے روسٹرم پہ جگہ دی, آج وہ ان کے ساتھ نہیں ہے, اس کی کیا وجہ؟ ایسا تو نہیں ہے, بلکہ وہ لوگ دور ہو گئے نا اپنی زندگیوں کے سلسلے میں. ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو میں نے دور کیا, ایسا ایک بھی نہیں ہے. یو کی ناٹ کاؤنٹ اٹ. یہ وہ لوگ ہیں جو, اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے بلال کتب صاحب آئے, نام نہیں لیا کسی کا, نہیں میں نام لے دیتا ہوں نا یار. آج کا وزیر اعظم بھی تو آتا رہتا. نہیں میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. میں بلال کتب کا, میں نے بلال کتب سنا کہ میری ایک مارکیٹ ویلیو ہے, یہ مجھے یوز کرتے ہیں. دیکھو نا اس وقت ہم 250 ہوتے تھے. پہلے مجھے کسی نے کہا, شاید وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی مجھ سے عزت ہے ان کی بجائے اس کے مجھے, وہ شاید مجھے یوز کر رہے ہیں. تو مجھے تو اس بات سے بڑی چڑھاتے تھے. میں تو کسی بندے کو یوز نہیں کرتا. آئی ایم اینٹائی ایکسپلائٹیشن آف اینی پروڈیگی, اینی انٹلیکچوئل, اینی تھنگ. میں تو یہ سمجھا کہ یہ ہم سے ایگری کرتے ہیں تب شریک ہوتے ہیں. وہ آئے, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں, میں نے کہا آپ نہ ہو, اگر آپ سمجھو کہ آپ مجھے عزت دے رہے ہو اس جلسے کے لیے تو نہ ہو. اگر آپ زیادہ امپورٹنٹ ہو تو نہ ہو, آپ جاؤ اس کے پاس جو آپ کو سلا دے. مگر اگر آج کا حال دیکھو اور ان کا بھی حال دیکھ لو تو آپ کو سمجھ نہیں آتی بات. ہاں جی, سمجھ آتی. اتنا بڑا تو جو میں پچھلے سال کی, اس کا مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا, ویرانہ ہوگا کہ گیدرنگ ہوگی, مگر اتنا بڑا جلسہ مذہبی, اتنا شان و شوکت خوبصورت تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. لوگ اس کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں, ان کے خود آتے بھی ہیں, محبتوں سے آتے ہیں, محبتوں سے جاتے ہیں. ہمارے تو بیٹھے اتنی کیا کشیدگی ہو, بڑا ہیپی اوکیزن ہوتا ہے. ہم چائے پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, ہنستے کھیلتے ہیں, سلام کرتے ہیں, سلام لیتے ہیں, جواب دیتے ہیں, سوال کرتے ہیں, سارا ہنگامہ ہوتا ہے. پھر ہمیں یہ یاد رہتا ہے یہ دن. ان کے پاس کیا ہے جو ہمیں عزت دے رہے تھے. They have all become questionable personalities, not us. وہ دیکھو, میں اللہ کے ساتھ بور ہو کے تو نہیں گیا, میں تو اللہ سے خوشی سے گیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی سچائی سے, آشنائی سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی ہے. یہ تو الٹیمیٹ محبت سے آشنائی ہے. وہ ہمیں اپنے وجود پہ شرم آتی ہے, مگر ہم اپنے محبوب کے وجود سے شرمسار تو نہیں ہے. ہم اپنے رسول سے تو نہیں کو کہتے کہ یہ کیسے کرو, وہ تمہیں نہیں اس کا ایکسپلین کرنا آتا, نہ کرو. میں افراد کی تلاش میں تو ہی نہیں. تو یہ دیکھو خدا و رسول کی اور بات ہے. وہ خدا نہیں کہتا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ علیہ ایمان کا دوست ہے, وہ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کو لے جاتا.
مجھے اعتراف ہے کہ میں اندھیروں میں تھا, مجھے اعتراف ہے کہ ہم سب لوگ اندھیروں میں تھے. ہم تو محبت اور نور اور لہروں کے سفر کر رہے ہیں. تھوڑی سی امپروومنٹ ہے. بعض آدمی زیادہ ہی کالے ہوتے ہیں. آپ کے اسٹوڈنٹ عمران خان صاحب نے تصوف کو لازمی تعلیم کا بھی بتا دیا ہے, تو آپ سنا ہے کہ آپ ان کی ہیلپ نہیں کرتے, ان کی بات نہیں سنتے. وہ بات سنو یار, ہم تو ساری زندگی اس عذاب میں رہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اینڈ بلیو می, آج تک ایک لفظ تسبیح کا یا کسی کوٹ کا نہیں دیا جو میرا خیال ہے کہ میں 1 کروڑ سے بڑھ کے نہیں پڑھ چکا. 153 کے قریب تو تسبیح میں آج کرتا ہوں, آپ کو تو 5-6 دیتا ہوں, یا کوئی بڑے اسٹوڈنٹ تو زیادہ پڑھ لیتے ہیں. مگر کوشچن یہ ہے کہ ان سے پوچھو بھی کون سا تصوف, کون سا تصوف, کیا آپ کو پتہ بھی ہے صوفیزم کیا ہے, کس چیز کی تلقین دینے جاؤ گے. ایک صوفیانہ یونیورسٹی ادھر بنائی ہوئی نا شیخ عبد القادر جی نے, وہ اٹھنے سے پہلے کھنڈر ہے. ان کا شاید مطلب یہ ہے کہ سارے پاکستان کے تعلیمی ادارے کھنڈرات میں بدل دیا جائے. اچھا صوفی اتنے ہوئیں گے تو پھر انتی چپا جائے گی نا. اس بات سے وہ مذاقیہ باتیں کرتے ہیں. از ویری فنی سم ٹائمس, تو ان کو میں سیریسلی نہیں لے سکتا. باقی اگر ٹرک کی بات ہے تو آئی ایم اے ٹیچر اور آئی واز ویری آنیسٹ. مگر ایک شخص ہے جو اس ڈٹرمنیشن کے ساتھ آیا کہ آئی ایم بلٹ فار دس, آئی ایم کریٹڈ فار بینگ اے ہیرو, تو اس کو چاہیے پھر وہ ہیرو بن کے دکھائے. سر نفس کو سر کیسے تربیت دی جائے, اور نفس جو ہے اس کی فریبوں کی آگاہی, جیسے آپ نے ان کا قول بھی بتایا تھا کہ نفس کے اتنے فریب ہیں کہ وہ کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ جو ہے نا مقدمۃ القرآن, اس میں نے 8 صفحے نفس پہ ہیں, اس میں نے اس کے ڈیٹیل لکھی ہے, اور اس کی پیچیدگیاں بے شمار ہیں. ایکچولی اسی لیے ایک جملہ میں نے کسی یونیورسٹی اسلامک یونیورسٹی میں بولا تھا کہ سائیکالوجی از اے پارٹ آف دس نالج آف سیلف. وہ ایک ابتدائی اسٹڈی ہے. دیکھو ہم دوسروں میں بے شمار کمپلیکسز دریافت کر لیتے ہیں, اور فرائیڈین سائیکالوجی میں ہر 3 سال کے بعد اس کا سیلف انالیسس امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں سائیکالوجسٹ بھی آئیڈینٹیفائی کر جاتا ہے. باقی تو میرا خیال یہ کہ اس کا آغاز جو ہے, جو مشہور ہے کہ مطالعہ نفس کے بعد شناخت خداوند پیدا ہوتی ہے, تو ہمیں وہ سائیکالوجی اپنی ذات پر استعمال کرنی چاہیے کہ ہمیں دیکھیں کیا کوئی سیلف امپورٹنس کا خبط ہے. شیزوفرینیا عام ہے اور خاص کر مذہبی طبقوں میں عام ہے, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کو پڑھ لینا چاہیے کہ کیا ہم میں اس کے کوئی آثار تو نہیں ہے. اس طرح میسیکزم ہے, نارسسزم ہے, ایگزیبیشنزم ہے, سیڈسم ہے, بے شمار کمپلیکس ہیں جو قریباً ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں. سملرلی بہت سی طریقے انفیریورٹیز کے ہیں جو ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں. اگر ہم ان کو دیکھ لیں, آج کے لڑکے یہی کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مگر افسوس کہ وہ خامیاں نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے, وہ بیماریاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. بڑی تفصیل سے آئیں گے, میں ڈبل پرسنالٹی کا کیس ہوں, میں وہ کیسے پتہ لگا تجھے احمد کہ یوٹیوب سے پڑھ کے دیکھ لیا تو میں ڈبل پرسنالٹی. تو یہ انڈرسٹینڈنگ بڑی راہ ہے, بٹ دین یو نیڈ اے ٹیچر آلسو. کل پرسوں میں یہ آپ کے سامنے آج کا کیس ہے جو کہتا مجھے پتہ نہیں A42 قسم کی یہ سنڈرومک فلو ہے, اور میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ اس عمر میں آرتھرائٹس ہو ہی نہیں سکتا, یا تو کینسر ہوگا بونز کا, وہ ہے نہیں اسے, تو ظاہر ہے کہ اس کو کوئی اور پرابلم. تو ہمیں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے میڈیکل میں, اس کو کہتے ہیں برین آن فائر.
कि हमारे यहाँ मनी इस्तेमाल होते। एक सिंगल केस था, वो ब्रेन ऑन फायर होना तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स दिमाग में कम हो जाते हैं जिसकी वजह से बंदा पागलों की तरह खौफनाक हरकतें करता है। अब अगर आप उसको पैरासाइकिक, हमारे पास दो हैं कि जी फिजिकल अगर सारे असरात ख़त्म है तो पैराफिजिकल देखते हैं, अगर साइकोलॉजिकल ख़त्म होगी स्टडी तो हम मेटाफिजिकल देखते हैं। मगर ऐसे केस ज़्यादातर होते नहीं हैं। ऑल केसेस गेट फिक्स्ड इन अंडर सोची काज एंड इफेक्ट चेन में ढल जाते हैं। अब काज एंड इफेक्ट चेन में हम ऑब्सेशनल होते हैं, बड़े मर्ज हैं छोटे छोटे, अगर हमें वक्त पे मिल जाए, हम आगाह हों तो खुदा के तवस्सुत से अच्छा हजारों लोग सेहतियाब हुए। मैं इसलिए उनको मैं कभी काउंट नहीं करता, फायदा नहीं है। हमारे ऐसे मैच भी पड़े हैं जो शायद मेरे पूरे बोर्ड ऑफ मेडिकल साइंसेस से पढ़े, और अल्लाह का फजल है। अभी देखो यहाँ जनरल साहब हैं, वो उनके 2 बच्चे माजूर थे, अगला बच्चा डॉक्टर ने कहा वो भी होगा, इसी तरह होगा। तो मेरे पास आए तो मैंने कहा बात सुनो, कुछ कजन मैरिजेस गुनाह तो नहीं है, आपकी अप्रोचेस गलत है। तो उनको मैंने तस्वीर दी और शर्त लगा नागा नहीं करना। तो अब देखो कि उनका वो बच्चा आखिर तक वो डरता ही रहे कि अगर ये रिपीट हो गया ब्रेन वाइज, मगर जब वो बच्चा पैदा हो तो ऐसा हसीन बच्चा ही कोई नहीं, एकदम शराजी की बात है। फिर जब दूसरे बच्चे की बारी है फिर वही खतरा, हत्ता कि 6ठे महीने में उनको खबर मिली कि ब्रेन शो कर रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम में से किसने तस्वीर छोड़ी, तो बीवी ने छोड़ी। मैंने कहा उससे दुगनी पढ़ो, तब उस पर खौफ सवार हुआ, उसने दुगनी पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे पुराने उसी तरह के हैं, ये 2 बच्चे जो बिल्कुल साफ सुथरे और शानदार हैं। तो यहाँ मुझे पूरे बोर्ड से लड़ना पड़ा, और सबसे मुझे एक बोर्ड ऑफ इंग्लैंड से लड़ना पड़ा कि उन्होंने एक बच्चे को मुर्दा अपना नहीं हो रहा है खा रही साफ की ना सनाउला, पूरा बच्चा ऐसे हादसे से आया कि बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब उन्होंने उसे हॉस्पिटल में रखा हुआ था और महीना गुजर गया था कोमा में, तो उन्होंने कहा उठा लो, इसके ये भी मर गया है। वो किसी आस पर लिटाया हुआ था। जब मेरे पास आया मैंने एक ही दुआ दी जिसमें ज़ाहिर है एक ही दुआ में अल्लाह ही शरीक हो सकता है और कौन हो सकता। को 2-4 दिन के बाद उसने उंगली हिला दी, तो 15 दिन के बाद वो बिल्कुल उठ खड़ा हुआ। तो सना खुद मुझे कहता है कि डॉक्टर्स ने कहा कि वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट, हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कैसा हुआ। हमारे नज़दीक ही वॉज डेड और हम उलझ रहे थे कि तुम इसको दफन क्यों नहीं करते, मगर 15 दिन बाद उसने, अब उसका एक और लतीफ़ा भी बताऊँ, जब वो ठीक हो गया, लड़का भी जीता माशाल्लाह ताला, अब तो पढ़ाई शुरू हो गया। तो सर ने कहा जी मैं इस तशक्कर में पूरे जलसे का मैं अफोर्ड करूँगा। इंग्लैंड में था, मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा इसको पता नहीं है खर्चा कितना आता। मैंने कहा भाई बात सुन, तू पूरा जलसा नहीं अफोर्ड कर सकता, मिलजुल के करते हैं। कहता नहीं जी, मुझ पे इतना ज़्यादा आपने एहसान किया, अल्लाह ने किया, अल्लाह ने आपकी वजह से किया, आपने अल्लाह की वजह से, मैं तो ये करूँगा ही करूँगा। तो मैंने से आज दानिश को इसको पैसे बड़े लगते हैं इस एहसान पर ना कर। तो जब मैंने से खर्चा बताया कि उसका निसफ 35 लाख है, मटी टूटे उस बेचारे, खत्म ही हो गया। पहले देखा ज्यादा शर्मिंदा हो रहा है, मैंने कहा देखो हम सारे थोड़े थोड़े मिलके जमा करते हैं, उससे आधा हमारा खर्चा पूरा हो जाता है। कुछ है ना हमारे दोस्त हैं वो हमें बड़े ज्यादा दे जाते हैं, तो ऐसे का जितनी हिम्मत हो दे दो। फिर उस अल्लाह के बंदे ने $500 दे, £5 दे दिए। जैसे लोग पूछते हैं कि प्रोफेसर साहब इतना आला और रफा खाना क्यों देते हैं, दाल रोटी क्यों नहीं देते, उसमें गुजारा नहीं हो सकता। मुझे को मैं खा नहीं सकता इसलिए उनको खिला के खुश होता हूँ। मगर देखो यार बात यह है कि मैं हर मेहमान को ना अल्लाह का दोस्त समझता हूँ
اور میرے لیے ان کی ویلیو میرے اپنے سے زیادہ ہوتی ہے. سچی بات ہے. میرے پاس کوئی طالب علم ہے کیونکہ میں نے جو حاصل کیا میں نے خدا سے حاصل کر لیا. اس میں میرا اس کے درمیان کوئی ایسے تو واسطے تھے نہیں زندہ. اب میں ان کا اور اللہ کے درمیان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا بندہ تو اگر میرے لیے وہ دعا کر دیں گمان کر دیں تو میرے لیے تو دنیا کا سب سے بڑا احساس ہے. اس لیے میں تو ان کو اچھا کہنا کروں گا جائیں کنجوس آدمی میرے پاس اس سے زیادہ ہو تو میں اس سے زیادہ خرچ کر دوں گا. I want that my guests should be treated as high as possible. تو تسبیح تو سر کچھ آپ سے لے کے جاتے ہیں لوگ, کچھ اور لوگ خود سے بھی پڑھتے ہیں, تو وہ کیسے ان لوگوں پہ کیوں نہیں یا مقابلانہ کھیل نہیں ہوتے. میں صرف چاہتا ہوں ان کا مقصد ایک رہے. میں اگر کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے دوسرا اللہ کی اور خوشی سے اور اپنی رضامندی سے, میں کبھی نہیں ان کو چھڑاتا. میں کہ تو پڑھتے رہو. یہ ایک حدیث مبارک ہے کہ کوئی اچھا کام ترک کرو گے تو مکروہ ہوگا. میں نہیں ان کو روک سکتا. میں جو بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں پرانی بوڑھیاں پڑھ رہے ہیں بوڑھے, میں کہتا پڑھتے رہو, میری طرف سے بھی لے جاؤ. تو جو وہ تھوڑی پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھ لیتے ہیں سر. تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ وہاں ہوتا ہے جہاں مقاصد کے تعین پہ تسبیح دی جاتی ہے. وہ میں نہیں الاؤ کرتا کہ خدا پہ فورس نہیں چلتی ہے. وہ حاکمیت اعلیٰ کسی سے متاثر نہیں ہوتی اللہ کی. سو وی وش کہ پیپل شوڈ لو گاڈ اینڈ بیگ گاڈ. بیگنگ از اے پارٹ آف اس کی قدرت کاملہ کا حصہ ہے. آپ نے وسائل کی بات کی تھی نا, تو دیکھو پروردگار عالم نے ہم نے 2 دن لگائے زمین بنانے میں اور 2 دن لگائے اس میں وسائل دنیا رکھنے میں. اقوات کا لفظ اس نے استعمال کیا جس میں اسباب زندگی رکھنے میں. کیا انسانوں نے پہنچنا نہیں تھا ان تک؟ کیا انسانوں نے ان وسائل کو استعمال نہیں؟ کوئی چیز بغیر وسیلہ نہیں ہے, کوئی بھی شے نہیں ہے. اس لیے پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے وسیلے ڈھونڈے ہوئے ہیں. یہ جو دوسری مخلوق ہے یہ کیسے بغیر وسیلہ گزرے آئی ڈونٹ نو. کوئی دنیا میں ایسی ہے ہی نہیں ہے شاید جو بے وسیلہ ہو. اور سب سے بڑا وسیلہ جو اللہ کے رسول نے کہا, اس نے تو بہت اوپن کر دی نا بات, کہ خدا کی طرف سے فلاح و بہبود کا, محبت کا, طلب خداوند کا, اس تک رسائی کا سب سے بڑا وسیلہ محمد رسول اللہ. اسی لیے حضور نے کہا مقام شفاعت مقام وسیلہ کا حصہ ہے. ہم تو حدیث بھی تو وسیلہ ہے نا, ہم اس کے بغیر تو جا ہی نہیں کر سکتے. اور خاص طور پہ اللہ استاد ہے تو وسیلہ محمد ہے نا. اقرا اس نے کہا, وسائل وہ تھے, تو یہ تو کوئی شے ہے ہی نہیں وسیلے کے بغیر. تو بڑے احمق لوگ ہیں جو وسائل سے انکار کرتے. یہ جو لوگ ہیں نا یہ متمرد قسم کے, چاہے تم سیلفی ڈھونڈتے پھرتے ہو. جو ہے وہ حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں جی 200 سال بعد ہوئی ہے کلیکشن, اس کی کیا اتھینٹسٹی ہے. وہ بالکل غلط کرتے ہیں. اللہ اس پہ اس کو غری کا رحمت کرے, اس کے لیے دعا کرنا. یہ تھیسس غلط ہو چکا ہے. اور ڈاکٹر صاحب جو تھے کیا نام تھا, حمید اللہ صاحب نے اتنا بڑا انقلاب انگیز کام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو ہریرہ کی 134 یا 35 کے قریب حدیث جمع کر کے کتاب بنی ہوئی تھی تاریخ حدیث ابن منبہ, وہ مارکیٹ میں لے آیا. اب تو یہ تھیسس بالکل غلط ہو چکا ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث ہے ہی قول رسول, تو اور کہاں ایگزسٹ کرتی, مگر جمع کی نہیں کی گئی, تھوڑی کی گئی. وہ حضرت ابو ہریرہ کی کتاب سامنے آ گئی ہے. اچھا سر, ہر شخص کی آپ تک رسائی ممکن نہیں ہے, تو پوچھنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ معرفت الہی کے لیے کچھ ایسے سٹیپس ہمیں بتا دیں کہ جو آپ تک نہیں پہنچ سکتے, وہ آغاز کہاں سے کریں؟ دیکھو بات سے آغاز تو یہی ہے جو میں دے رہا ہوں, سب کو دے رہے ہیں ہم. آغاز اللہ الحمدللہ تاثرات اچھے ہیں, ان کی اپنی زندگی میں کارآمد ہے, انہوں نے تسبیح کی ہے, اور ہر جگہ سے
کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی کہ جب آپ ناغہ نہیں کرو گے تو اس رپورٹ میں ہمیں آج تک تو کوئی کوتاہی، سب کہتے ہیں سکون بھی آیا ہے، آرام ہے، اور اس کی چنگی کے طور پہ وہ اپنے معاملات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ چنگا ہے تسبیح کا مقصد نہیں ہے، مگر چنگے کے طور پہ مسائل بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، وسائل کے ذریعے مسائل درست ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہو رہا ہے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو تسبیحات آپ عطا فرماتے ہیں تو ان کی اجازت عام کر دیں تاکہ لوگوں کے مسائل کم ہوں۔ تو کب روکا کسی کو؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کی نہیں، میری کوئی اجازت، دیکھو میں اللہ کے کاموں میں کیا، میں خدا کا فضل آپ بانٹ، نے کوئی نمائندے مقرر کر رکھے ہیں؟ میں کون سر وہ کہتے ہیں کہ کارکنان قضاء و قدر نہیں ملنے دیتے آپ کے جو ساری گاڑیاں اس کو جاتی۔ کیمرہ مارو یہ دیتے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو جی، ہم انسانی لمیٹیشنز میں، میری بھی محدود لمیٹیشنز ہیں، آپ لوگوں کی ہیں، ان کی بھی ہیں جو سوال پوچھتے ہیں، مگر آپ سوالوں سے ایک سوال لوگوں سے پوچھو گے وہ بڑا سخت ہے، مگر میں پوچھنا چاہوں گا بھائی یار ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تم چاہتے ہو ہم ملین لوگوں کا جواب دیں، آپ نے کتنی میری مدد کی ہے کہ میں اس کے ذریعے کوئی ایسا سسٹم اسٹیبلش کر لوں کہ جن میں لوگوں کو جواب دے سکوں۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے بہت بڑا ایک سسٹم چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ جب بھی سوال کریں ان کو جواب دوں، میں چاہتا ہوں کہ جو سلام بھیجے اس کو جوابی سلام دو، مگر میرے سورسز ہے ہی نہیں، یا تم میں کوئی گواہی دے دے کہ ہم بڑے سورسز بھیجے تھے اس کام کے لیے اور میں نے استعمال نہیں کیے۔ میں تو جلسے میں مانگتا ہوں تو مجھے صرف 50 سے زیادہ لوگوں کی اعانت نہیں آتی، باقی تو سارے یہاں پوچھ لو اعلان کر کے کہ کتنے صاحبوں کتنا دے کے آئے ہو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ تو استاد اپنے ظرف پہ قائم ہے، جو عہد و پیمان ہے مستقل ہے، وہ تو اللہ سے ہے، وعدے تو میں اپنے پورے کر رہا ہوں۔ یہاں 2000 کی قید لگا دوں تو میں بھی سال میں کروڑ پتی ہو جاؤں گا۔ سر آپ کے فین کا ایک کمنٹ میں سنا دیتا ہوں لاسٹ میں، جو آپ کو دور بیٹھے سنتے ہیں وہ کہتے ہیں جب بھی ہم آپ کا کوئی بیان سنتے ہیں ایک تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم خود کو اللہ کے قریب محسوس کرتے ہیں۔ الحمدللہ خدا کی دین ہے، اس کی جگہ میں تو نہیں کامنٹ کر سکتا، مگر میں بتا رہا ہوں اللہ اسی چیز میں برکت دیتا ہے جس میں نیت کا اخلاص ہو، نیت کا۔ میں تو حیران ہوں، میں تو چاہتا ہوں مولوی جمیل یہ کام کرے، میں تو چاہتا ہوں کہ مولانا ذاکر نائک یہ کام کرے، وہ تو تسبیح کے خلاف جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہی ہیں نائب السلطنت۔ وہ بند ایک وقت ہو یہ جو اچھی چیز ہے، جو اچھی چیز ہے، ایک لفظ تو دیکھو، بھیج دو ان کو، کسی کام لگا دو۔ وہ تم چاہتے ہو کہ ان کو تمہارا یعنی اثر کھاتا رہے، یہ سیلف اورینٹیشن ختم ہوگی تو آگے اللہ آئے گا نا۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ سب لوگ ایسے کریں تاکہ اس امت مسلمہ تک کوئی نام خدا تو پہنچ جائے۔ ایک کمنٹ نا ختم ہو گیا، نہیں چل رہا ہے میرے پاس تو لکھے ہوئے ہیں، کریں آپ کمنٹ تھا ایک، آپ ہی نے کہا تھا ایک دفعہ کہ نہ مجھے مانگنا آتا ہے نہ آپ لوگوں کو دینا آتا ہے۔ سر یہ ایک تو زہد کو ایکسپلین کر زہد کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو کشف الماجود بھی ہے اس میں بھی انہوں نے ویسے یار اٹ از ویری نیچرل، جب آپ بی اے تک چلے جاؤ تو لگتا ہے کہ ہم نے نارمل ایجوکیشن حاصل کر لی، but the moment you enter، مثلا جو اسکول والا ہے اگر وہ کالج داخل نہیں ہوا تو اس کو کبھی اس ایٹماسفیئر کی اطلاع نہیں ہوتی کہ کالج کیا ہے۔ اگر کالج والا یونیورسٹی نہیں آیا تو اس کی اپنی حدود متعین ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب یونیورسٹی والے آگے پی ایچ ڈی کلاس میں مینز میتھڈز ایجوکیشن وائز ان کی عمل پذیری چینج ہو جاتی ہے۔ یہ ایجوکیشن کے مراحل ہے، مطلب جب آپ کو اس میں جلدی نہیں ہوتی، جب آدمی نے ابتدائی ریلیجیس ایجوکیشن حاصل کر لی تو اس کا مطلب ہے وہ آگے جانے کا شوق رکھتا ہے۔
تو پھر ظاہر ہے ابھی ایک آدمی آتا ہے جی میرا مرض پوری طرح رفع نہیں ہوا، اس کی مین وجہ یہ نہیں ہوتی کہ تسبیح نہیں اثر کرے، اس کا مرض پرانا اور گہرا ہوتا ہے. تھوڑی تسبیح سے اس کو سکون ملے گا، اس کے بعد پھر اتنا لیول پہ رک جائے گی، 30% مرض جائے گا، تو اس کو زیادہ خدا کے ذکر کی ضرورت ہے. پھر ہم تسبیح بڑھاتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر اس کو شوق ہے، عبادات کے شوق ذرا مختلف ہوتے ہیں. بعض کو نماز پڑھنا آسان ہوتی ہے، مجھ پہ تسبیح آسان ہے، میں بڑی مشکل سے فرائض پورے کرتا ہوں. مجھ پہ تسبیح شروع سے آسان تھی، میں نے 1,00,000 بھی پڑھی، 1,50,000 بھی پڑھی، مجھے کبھی اثر نہیں ہوا. مگر جب آپ عمل کو جاتے ہو، یعنی اب وہ میں تسبیح نہیں پڑھ رہا جو میں ینگ ایج میں پڑھتا تھا، ان میں بے شمار وظائف تھے، میں نے تعداد کم کر دی، اس کا بیشتر حصہ مخلوق کو دے دیا. مگر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کبھی کبھی بڑا اداس ہو جاتا ہوں، کہ جو میری پرانی روٹین تھی اس کی وجہ سے میرا دل کرتا ہے کہ میں پھر اسی پہ چلا جاؤں، اب نہیں جا سکتا. تو یہ جو زہد ہوتا ہے نا، یہ اس طرح جیسے کسی چیز کو گاڑا کر دو، کسی چیز کو فرنی باریک چاولوں سے بنتی ہے، کھیر موٹے چاولوں سے بنتی ہے. اسی طرح جیسے کہ اب طلاق میں ہوتا ہے رجت کا کہ اب ہلکی ہوتی ہے، رجوع ہو سکتا ہے، بائن ہوگی تھوڑا زیادہ زور لگے گا، مغلظ ہو جائے. اس طرح یہ جو یاد خدا بھی چلتی ہے نا، یہ ہلکے انداز میں چلتی ہے. پھر آگے آپ اس کو گہرا شعور دینا شروع کر دیں، پھر آپ اس کو مزید گہرا کر دیں. یہ زہد ہے. زہد سے بکس میں سے جو سر مطلب جو جس طرح ان موجود میں بھی ہے، اور اگر اولیاء کرام کی اس طرح بکس ہیں اس میں یہ وہ ریلیٹ اس کو اس طریقے سے بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنے اندر سے بالکل دنیا کی چاہ یا اس چیز کو نکال دیتے ہیں، اور جتنا ان کے گھر میں فار ایگزامپل وہ جیسے ایسا وعدے کو جب پڑھتے ہو نا آپ، دیکھو ایکسٹریمٹی مراد ہوتی ہے مگر ایکسٹریمٹی ہوتی نہیں ہے. جب دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے یہ قانون نکالا قرآن کی فراست، دیکھو نا کہ آپ لوگ جب یہ یقین دیا، ایک حکم دیا اللہ نے کہ آپ اپنے صفائی کر کے طاہر ہو کے جاؤ، تو اب طاہر ہونے کا مطلب تو بہت پاکیزگی ہے. اب طاہر ہونے کے اس حکم کو مسلمان نہیں پراپرلی سمجھ سکے، تو ان کو سوال پوچھنا پڑا، کہ یا رسول اللہ کیسے؟ تو آپ نے جواب میں دیا کہ دیکھو طہارت یہ ہے کہ ڈھیلے کے بعد آپ دست لیا کرو. پریکٹیکلی مطلب کتنا سادہ نکلا ہے، مگر اگر آپ قرآن حکیم کے لفظ پہ جاؤ کہ ان اللہ یحب المتطہرین، یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ والوں سے محبت کرتا ہے اور متطہرین سے محبت کرتا ہے. تو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی سٹیج ہے، بہت بڑی ڈگری ہے. تو ہمیں نہیں پتہ لگتا نا، ہم تو پاگل ہو جائیں گے کیسے پاک صاف رہیں. مگر جب رسول ایکسپلین کرتے ہیں، رسول کے بغیر تو کچھ شاید سمجھ ہی نہیں آتی یار. تو بی ویری فرینک، مجھے تو ان گھروں پر بڑا افسوس ہے جو حدیث کو سمجھتے ہیں کہ چلو تم کمزور اور طاقتور حدیث میں فرق کر سکتے ہو، مگر تو قرآن تو ایکسپلین ہی نہیں ہوتا. اصول یہ ہے کہ 20% لا جو ہے نا اسلام کا یہ قرآن پہ ہے، اور 80% لا کی بنیاد حدیث پہ ہے. کنفرمڈ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف 20% قرآن جو ہے یہ قرآن پہ ہے اسلام کا، اور 80% حدیث رسول پہ ہے یا افعال رسول پہ ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ 80% نگلیکٹ کر رہے ہو تو آپ کو 20% کیا سمجھ آئے گا. جیسے میں اس قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں، اگر آپ متطہرین کے چکر میں پڑ جاتے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں اس عرب کی سوسائٹی کا جس کو ہر لفظ عربی کا آتا تھا، ماہرین تھے عربی ٹیکسٹ کے، وہ پوچھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ یہ متطہرین کیسے ہوں گے ہم؟
تو فرمایا جو ڈھیلے کے بعد آب دست لیتے a little more clean. پہلے باہر لوگ جاتے تھے ڈھیلوں سے صفائی کر آتے تھے but they would still feel unsatisfied. پھر وہ پانی سے جب استنجا کرے وہ پاک ہوا. یہ موٹا تحریم. اب آپ کو پتا کتنا فرق پڑ گیا قرآن کی ایک آیت کی انڈرسٹینڈنگ میں. اچھا جب یہ آیت آئی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ عبادت کیا جاتا ہے کہ تو یقین تک پہنچ گئے. لوگوں نے یقین کیا. آپ سوچ رہے ہو کیا ہے یقین؟ کوئی دنیا کا ادیب آ کے یقین کا کیا مطلب ہے؟ مگر تمام اصحاب رسول اس کا ترجمہ موت کرتے ہیں کہ عبادت کیے جا جب تک کہ تو موت تک پہنچے. اور اس کی بہترین تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے وجود میں سے پیش ہوئی کہ وفات مبارکہ کے وقت جب خنجر لگا تو ڈر تھا کہ کسی مسلمان نے تو نہیں مارا. پوچھا کہ کس نے مارا تو انہوں نے کہا خارجی نے ابن ملجم نے مارا. فرمایا خدا کی قسم میں آج کامیاب ہوا کیونکہ موت تک پہنچ گئے تھے. خارجی اب بھی ہمیں قرآن پڑھا رہے ہیں. کیا کریں ان کا؟ Sir, is there any shortcut to find God? And anybody can believe in God without practicing Islam and get Jannah? Well, I think you were asking a question after believing God, then there's a different answer. And if you do not believe in God and you want to believe God in a shortcut, that's a different question. I believe that wishing for the truth and knowledgeability and the ultimate approach towards God is belief. And even if you believe and do nothing else, I don't think I can state anything about this because this comes directly from God. But I know a hadith of the Prophet that when you will be right in the ecstasy of death and you will be dying, if one moment earlier you have accepted Islam and you said there is God and I believe in Him, you will be forgiven. But this is a question of forgiveness. This is not a question of having a greater rank with God, an approach, or you see a close touch with God. But with all your intellectual capacity or your inquiries, if one moment before that you can say for sure, I believe in God, my Prophet says you will be forgiven. What are the properties and effects of your tasbihat given to people, especially on La Hawla wa la Quwwata illa Billah and Ayat Kareem? So there are some questions which lead to higher philosophy in technology. If you read the translation of La Hawla wa la Quwwata illa Billah, it means neither I have any power of decision nor any physical power to execute anything good or bad. So I surrender all my rights of thinking and acting in favor of God. Then God takes you over. This is the biggest mystic approach when I surrender totally my resolutions, my thinking processes, my needs and their solutions only in favor of God. Then obviously this is a very great degree of faith. And that's why Allah's Prophet said, that whoever says, Hayya ala salah, Hayya ala falah, and the listeners would say, La hawla wa la quwwata illa billah, that I cannot come to salah, I cannot come to falah, unless and my God takes over me and tawfiq de, and He gives me the power to enact, and I can go for namaz. That is the greatest faith. And Prophet said, who really with faith and belief this says, nare dozakh us pe haram kar di gayi, and that he will never ever see the anger of wrath of hell. He will never see the wrath of hell. And Ayat Kareema, sir? Ayat Kareema, I think, is the simplicity of a human expression who believes in God. It only means, O Lord God,
I'm sure you are above all mistakes and you cannot make a mistake. But me, as your creation, I suffer a fatal flaw of mistakes. I've made a mistake. I'm sorry. You can say this. You got it. So Allah promises back that whosoever says this, I'll forgive him. And not only today or tomorrow, till the day this world exists. Kazalika nunjil mu'minin. Till the day a single Muslim exists, and who asks forgiveness in this pattern, that you are the purest and there is no mistake in you, no flaw. I am a man, I am made with a fatal flaw. I make mistakes, I'm sorry. Then Allah, the judgment of God in His favor will reach him. Inshallah or ta'ala al-Aziz. Thank you, sir.